الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو تاریخی ترتیب سے عہد بعہد بیان کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ یہ مجالس اور محافل سالانہ بنیادوں پر منعقد ہوتی ہیں اور الحمدللہ یہ اس نوعیت کا 12واں سال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، اس کے بعض حصوں کو، بعض واقعات کو جس قدر اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی ہم یہاں ایک بار پھر ذہنوں میں تازہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور حسب روایت اس پورے سلسلے کی ترتیب یہ ہوگی کہ روزانہ نماز مغرب کے متصل بعد ہم اس کا آغاز کریں گے اور عشاء کے لیے اذان کے کچھ بعد وقفہ ہوگا۔ اس وقفے میں نماز بھی ادا کریں گے اور چائے بھی نوش کی جائے گی۔ نماز کے فوری بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ مزید عجلت سے جلدی سے دوسری نشست کا آغاز کر سکیں، اور پھر وہ جب تک اللہ کی توفیق ہوگی انشاءاللہ اس میں مزید بیان ہوگا، یعنی روزانہ یہ مجموعی طور پر 2 نشستیں تھوڑے سے وقفے کے ساتھ ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تاریخی ترتیب سے بیان کرنا بہت زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تفصیلات تھوڑے بہت فرق سے کتب سیرت میں موجود بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اور لوگ ایک مدت سے بیان بھی کر رہے ہیں، اور وہ تفصیلات ہم پڑھ بھی سکتے ہیں آج کی سہولت کے مطابق، سن بھی سکتے ہیں، بیان کرنے والوں کو بیان کرتے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اہم چیز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کو ایک ایسی ذات کے پیغام کے طور پر دیکھا جائے جس کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر ہم پر لازم کیا ہے۔ یہ خدا نخواستہ کوئی تفریح نہیں ہے، یہ آنکھوں اور کانوں کا مزہ نہیں ہے کہ سننے کے لیے یا اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، یا بیان کرنے والا اس لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کو لوگ سنیں گے اور واہ واہ ہوگی، بلکہ یہ زندگی کی ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ اہم ترین ذمہ داری ہے جس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ کی
احکامات اور شریعت اسلام پر عمل کرنے کے کسی پہلو کا موقع ہو، کوئی زندگی کا حصہ ہو، کسی پر بھی ہم عمل کرنا چاہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارک کو سمجھے بغیر اس کا قرار واقعی مفہوم ذہن میں نہیں آ سکتا، نہ اس کی عملی شکل ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، کوشش اس بار بھی یہی ہوگی، باقی اللہ کی توفیق ہے، کہ سیرت طیبہ کو ایک زندہ وجود کے طور پر پیش کیا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ یہ بات ہمارے لیے کس انداز میں سبق آموز ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے بہت سے عنوانات ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک تجربہ کہہ لیجئے یا ایک آزمائش کہہ لیجئے ہمیشہ اس بیان کے آخری لمحات میں یہ ہوتی ہے کہ بہت سے واقعات چھوڑنے پڑتے ہیں، بہت سے عنوانات کو ترک کرنا پڑتا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ حضرات اتنی دور سے اتنا وقت نکال کر بیٹھے ہیں، اب اس کو سلسلے کو سمیٹا جائے۔ تو اس لیے اس بار یہ کوشش کی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس بیان کو، 3 روزہ بیان کو ولادت سے شروع کریں گے۔ شروع کے کچھ مباحث ہم پہلے کئی بار بیان بھی کر چکے ہیں، وہ یوٹیوب وغیرہ پر ریکارڈنگ کی صورت میں، آڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں موجود بھی ہیں، جو سننا چاہتے ہیں ان کو آسانی ہے، وہ مختلف دروس کو وہاں پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آج سے، جب آج کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے 1445 ہجری، جس میں اس وقت آج ہم موجود ہیں۔ تو آج سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کم و بیش 1460 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت کا ذکر اور اس وقت کے کچھ حالات کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بیان کیا ہے، جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے، کتب سیرت میں بھی ہے، لیکن میں احادیث مبارکہ کی بات کر رہا ہوں۔ مسند امام احمد ابن حنبل حدیث کی کتابوں میں انتہائی جامع کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فوقیت رکھنے والی کتاب ہے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند پایا کتاب ہے، اور اس کو یہ قدر و منزلت بھی حاصل ہے جو حدیث کی مشہور 6 کتب ہیں اس سے بھی وہ فوقیت رکھتی ہے۔ امام احمد ان سے عمر کے اعتبار سے ان سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ میں مسند امام احمد کی تبرکاً چند روایات سے اس سلسلے کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کب بنے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت بنا تھا جب ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری نبوت حضرت آدم کی ولادت سے اور وجود کی تیاری سے بھی مقدم ہے، اس سے پہلے ہے۔ حضرت عرباد ابن ساریہ ایک معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے یہاں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، صرف نبی نہیں، خاتم النبیین کی حیثیت سے فرمایا، جبکہ آدم ابھی اپنے روح اور جسم کے درمیان تھے۔ روایتوں میں عربی مادہ بین الماء والجسد، بین الروح والجسد، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اور میں تمہیں پہلے کی بات بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور اسی طرح انبیاء اکرام کی مائیں خواب دیکھتی رہتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عرباد سے جو ایک روایت کے الفاظ دوسری طرح یوں بھی منقول ہیں کہ میں اللہ کا بندہ، ام الکتاب میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، میرا نام مکتوب ہے، اور آدم ابھی یہ اس وقت لکھا ہوا تھا جبکہ آدم ابھی اپنے جسم اور روح کے درمیان تھے۔ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، حضرت عیسیٰ کی اپنے قوم کو دی جانے والی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور اپنے والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ پھر والدہ کے خواب کی تعبیر جو اس روایت میں خواب نہیں تھا ذکر، وہ اس میں بیان کیا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی مائیں خواب دیکھتی رہتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں جس وقت تشریف لائے ہیں تو آپ کے اس دنیا میں تشریف آوری کے لیے مکہ مکرمہ کو مرکز کے طور پر متعین کیا گیا یا آپ کے لیے انتخاب کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آگے روایت ہم ذکر کریں گے نسب میں، یہ فرمایا ہے کہ مجھے منتخب کیا گیا، ان اللہ اصطفیٰ کے الفاظ سے، یعنی اللہ نے مجھے بہت بڑی دنیا میں سے منتخب کیا، میرا خاندان بھی منتخب کیا، میرا قبیلہ بھی منتخب کیا، میرا گھرانہ بھی منتخب کیا۔
تو اس انتخاب کی وجہ سے یہ بات سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں پیدائش کو بھی منتخب کیا تھا. آپ منتخب کیا تھا کہ بیت اللہ کے قریب مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوگی. تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر پوری دنیا کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا انتخاب کیوں کیا گیا. اس کی جو سب سے بڑی وجہ سمجھ میں آنے والی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے. آج بھی کرۂ ارضی پر اس کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ وہاں سے دنیا بھر کے مختلف اطراف میں سفر کرنا، آنا اور جانا بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہے، اور دنیا کے کونوں کونوں سے وہاں پہ آنا بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہے. اگر دنیا کا کوئی ایک ایسا کونا منتخب کیا جاتا جہاں سے کچھ علاقے تو قریب ہوتے لیکن بہت بڑا علاقہ اگر دور ہوتا تو اس میں دشواریاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہوتی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ آفاقی پیغام تھا، پوری دنیا میں اس کو پہنچانا مقصود تھا. تو آفاقیت کی وجہ سے، پوری دنیا کی ضرورت کی وجہ سے یہ لازم تھا کہ آپ ایسی جگہ کو مرکز قرار دیں جہاں سے پوری دنیا آواز برابر کی سطح پہ پہنچ سکے، یا کم از کم تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے لیکن کم از کم پہنچنا آسان ہو، بہت زیادہ دشوار نہ ہو. ایک بات. دوسری بات، مکہ مکرمہ صحرا ہے، یہ پورا صحرائی علاقہ ہے، اور اسی وجہ سے یہاں بدویت کے اپنے تقاضے اور صحرائی زندگی کے اپنے امتیازات اور خصائص یہاں موجود ہیں، جس پر تھوڑا سا اشارہ ہم آگے چل کر کریں گے. ان خصوصیتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری حیثیت میں، جسمانی وجود کی حیثیت میں آپ کو متصف کرنا اور اس سے آشنا کرنا مقصود تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ کے قریب مکہ مکرمہ میں آپ کے لیے پیدائش کا اہتمام فرمایا. پھر مکہ مکرمہ میں پیدائش کے زمانے میں، آپ کے دنیا میں تشریف آوری کے قریب کے زمانے میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اس ماحول کو جاننا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں اور پورے اپنے ضرورتوں میں اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں. ایک شخص ہے، وہ ایک خاندانی طور پر پڑھے لکھے ماحول میں پیدا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے اطراف میں ایسے بہت سے خاندان ملتے ہیں کہ پورا خاندان ڈاکٹرز کا ہے، انجینئرز کا ہے، پروفیشنلز کا ہے. اب اس میں کوئی شخص ٹاپ کرتا ہے، دنیا بھر میں اس کا نام ہوتا ہے، دنیا بھر کی قومیں اور جو ادارے ہیں اس کے پروفیشن کے حساب سے اس کو جانچنے والے ادارے ہیں وہ اس کی ستائش کرتے ہیں. تو یہ ایک اہم ہے، اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہوگی، لیکن غیر معمولی بات نہیں ہوگی. سارے پڑھے لکھے تھے، اس میں ایک تھوڑا سا اور پڑھا لکھا نکل آیا. سارے پروفیشنل تھے، اس میں ایک نے مزید تھوڑی سی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر دیا. لیکن ایک ریڑھی والا ہے بیچارہ، ایک کوئی موچی کی اولاد تھا، ایک بیچارہ کوئی تانگا کھینچ کر رکشہ چلا کے اپنی زندگی کی اس رسی کو کھینچ رہا ہے اور ڈور کو گھسیٹ رہا ہے، اور اس کا بچہ پڑھ جاتا ہے اور جناب وہ لیول پہ ٹاپ کرتا ہے اور فلاں پہ جناب علی دنیا بھر میں اس کا نام ہوتا ہے. اب دنیا بھر میں اس کی خبریں لگتی ہیں اور پوری دنیا کا میڈیا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس نے آخر کیسے پڑھ لیا. اس کے ہاں تو پڑھنے کا کوئی مزاج ہی نہیں تھا، اس کے ہاں تو لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، اس کے ہاں تو کوئی پروفیشنل پہلے پیدا ہی نہیں ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت جس قوم کو، جس ماحول کو آپ نے تبدیل فرمایا، جن لوگوں کو دائرہ اسلام میں لا کر آپ نے اسلامی امت کی تشکیل فرمائی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر آپ نے کن لوگوں میں اپنی محنت اور صلاحیت کا اظہار فرمایا. تو عربوں میں اس وقت جو خرابیاں تھیں یا کمزوریاں تھیں پہلے ہم وہ بیان کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت تشریف لائیں تو وہ ایک ماحول ایسا ہے جو بت پرستی سے اٹا ہوا ہے. انتہائی شرک کے جو بھی مظاہر ہو سکتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے جیسے امید لگانے کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے تو وہ عربوں میں موجود تھی. یہ تک عالم بیان ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تاریخ کی روایتوں میں ہوتا ہے یا یہ کہ ادب کے ان کے قصوں میں بیان ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ بت پرستی کا عالم ملاحظہ کیجئے کہ وہ صحرا میں چاہ رہا ہے، اس کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ مجھے عبادت کرنی چاہیے، اچانک اس کو عبادت آ جاتی ہے زور سے. تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہیں صحرا میں کوئی ریت سے کوئی بت بناتا ہے، اور وہ بت بنانے کی روایتیں بھی بڑی عجیب غریب غیر معمولی آتی ہیں، اور وہ عبادت شروع کر دیتا ہے اس بت کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، اور اس کے بعد اس بت کو توڑ دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے.
اس قدر مضحکہ خیز مذہبی زندگی رکھنے والے عرب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف موڑا ہے. شرک ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور شرک کی جو کیفیت ہے اس کو قرآن کریم نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ درجن سے زائد آیات میں بیان کیا ہے. وہ مختلف آیات میں مختلف حوالوں سے قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ ان میں یہ شرک کی روایت بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے. وہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یہ ان کے ہاں بت پرستی کی علامت کا طریقہ تھا. لیکن معاملہ بت پرستی تک ختم نہیں ہوتا. بت پرستی کے ساتھ ان کے ہاں توہم پرستی تھی. آج ہمارے ہاں ہمارے ماحول میں طرح طرح کی توہم پرستیاں موجود ہیں. یہ بہت پرانی چلی آ رہی ہیں. اسلام نے ان کو دبا دیا تھا لیکن وہ شاید پوری طرح مٹ نہیں سکیں، اس لیے اس کے مظاہر اور اس کی شکلیں اور اس کی صورتیں ہمارے درمیان آج بھی نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ ان کے یہاں یہ تھا کہ اگر سانپ کو مار دیا تو اس کا کوئی جوڑا بدلہ لے گا، اگر فلاں کو کچھ کر دیا تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اس نوعیت کی جیسے خرافاتی باتیں آج ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، اس زمانے میں بھی یہ باتیں موجود تھیں. اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ اسی توہم پرستی میں یوں سمجھ لیجئے کہ گزرتا تھا. اس توہم پرستی کی وجہ سے جو سب سے اہم ان کے ہاں کمزوری پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں کسی چیز کے حوالے سے کوئی ٹھہراؤ کی بات نہیں تھی اور کسی معقول بات کی طرف وہ توجہ نہیں کر پاتے تھے. اس کے بعد پھر ان میں جو بڑی خرابیاں تھیں وہ ایک تھی کہانت. کاہن ان کے ہاں بہت عام تھے. نہ صرف یہ کہ کاہن عام تھے بلکہ ان کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ سمجھا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی جن قابو میں ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے خبریں لا کے دیتے ہیں. آسمان کی جو اوپر جو چیزیں طے ہو رہی ہیں ان کا ان کو علم ہوتا ہے. پھر وہ ان کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کریں نہ کریں، اس میں بھلائی ہے یا اس میں برائی ہے، اور وہ جو کہتا تھا اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے تھے. اپنے جھگڑے نمٹانے کے لیے کاہنوں کے پاس جاتے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر اس طرح کسی شخص کے بارے میں یہ امیدیں لگائی جائیں یا اس سے یہ توقع باندھی جائے یا اس کے بارے میں یہ خیال رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں گمراہی کی ایک شکل ہے. فال بہت زیادہ نکالتے تھے. فال کا مطلب ہے پاسا. کسی بھی نوعیت کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی زندگی کا فیصلہ کرنا ہو، تیر پھینک دیا، تیر دائیں طرف چلا گیا تو ٹھیک ہے، بائیں طرف چلا گیا تو غلط ہے. نشانہ لیا تو ٹھیک ہے، نشانہ نہیں لگا تو غلط ہے. آنکھیں بند کر کے تیر نکال لیے. یہ اس نوعیت کی کوئی بھی چیز ہو، جیسے ہم قرآن اندازی کہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر زندگی کے فیصلے اس طرح کرنے شروع ہو جائیں اور انسان کسی عقل، فہم اور شعور کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے بجائے محض تکوں پر اور اس نوعیت کے اشاروں پر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ زندگی پوری تہس نہس بھی ہو جائے گی اور تلپٹ بھی ہو کر رہ جائے گی. پھر ان میں جنگجوئی کی بڑی کیفیت تھی. لڑنا تو وہ اس قدر آسان سمجھتے تھے اور لڑنے کے لیے ان کے ہاں ایک ایسا مزاج بن چکا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ تو اعزاز کی بات ہے. وہ آپس میں اپنے کلام میں جو ان کا ادب ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، جو ادبی روایت ہوتی ہے یہ معاشرے سے منسلک ہوتی ہے، معاشرے سے ہٹ کر نہیں ہوتی. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ادب اس کا ایک طرح سے عکاسی کرتا ہے، اس کا مظہر ہوتا ہے. تو ان کے ادب کی جو روایتیں ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جنگجوئی کو ان کے ہاں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. ایک شخص کہتا ہے شاعر عربی کا، اس کا مفہوم عرض کر دوں کہ ہمیں تو لڑائی کا اتنا شوق ہے کہ جب ہمیں کوئی دوسرا دشمن نہیں ملتا تو اپنے چچا زاد بھائیوں پہ غارت ڈال دیتے ہیں اور کبھی فخر کرتے ہیں کہ ہم صرف جاہلانہ طرز زندگی رکھتے ہیں اور ہم تو اپنی اس جاہلیت میں حد سے گزر جاتے ہیں. ہمارے لیے باعث فخر ہے. اسی طرح شراب نوشی، جوا اور بدکاری، سود خوری، لوٹ مار، چوری، یہ تمام ان کی زندگی کا حصہ تھیں. پھر انتہائی درجے کے بے رحم انسان تھے. لڑائیاں محض لڑائیاں نہیں تھیں بلکہ اس جنگجوئی کی کیفیت میں وہ پھر دشمن کو مارنے کے بعد اس کی لاشوں کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، جس کو وہ مسلح کہتے ہیں. یعنی کان کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، گردنیں کاٹ دیں. گردنیں کاٹ کے ان کو رکھا جاتا تھا اور ان کی قطار بنائی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ سب ظاہر ہے کہ ایک معقول قسم کے اور عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس قدر مزاج میں تشدد کا اظہار. اسی طرح خواتین کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ غیر معمولی طور پر کمزوریوں پر مبنی تھا اور
ظلم اور جبر پر مبنی تھا. غلامی ان کے لیے ایک فخر کی بات تھی, اور اپنے جیسے انسانوں کو جو غلام بن جاتے تھے, ایک تو وہ تھے جو مسلسل چلے آ رہے ہوتے تھے, ایک وہ غلام ہوتے تھے جن کو جنگوں کی صورت میں نہیں بلکہ محض کسی بھی لوٹ مار کے نتیجے میں پکڑ کے غلام بنا لیا کرتے تھے. یہ ان کی بڑی خرابیاں تھیں. لیکن جب اتنی خرابیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو آپ دیکھیے کہ پھر اس قوم کو کیسے آپ نے تبدیل فرمایا. لیکن یہ ایک پہلو ہے. ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قدر خرابیوں پر مبنی قوم میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے تشریف لائے, اور آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ انتخاب کیا تھی عربوں کو منتخب کرنے کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان میں تشریف لائیں؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ان کی وہ خوبیاں ہیں جو ان خامیوں کے ساتھ تھیں. ہم آگے چل کے عرض کرتے ہیں کہ خوبیاں غالب تھیں یا خامیاں غالب تھیں, لیکن یہ بات غیر معمولی طور پر ہمارے لیے توجہ کی باعث اس لیے ہونی چاہیے کہ عام طور پر جب ہم عربوں کے حالات بیان کرتے ہیں تو خرابیاں بیان کرتے ہیں, خوبیاں بیان نہیں کرتے. اس کی وجہ سے انسانی ذہن پھر تشویش میں مبتلا ہوتا ہے کہ آخر ان میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کی وجہ کیا تھی. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ عربوں میں بہت سی خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. ان میں جو سب سے اہم اور سب سے پہلے خوبی تھی وہ تھی صحت نسب. ان میں ان کا نسب صرف انسانوں کا نہیں, ان کے یہاں جانوروں کا نسب بھی محفوظ تھا. اور ان کے یہاں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا خاندان اتنے مسائل کے باوجود خاندانی نظام ان کا بہرحال محفوظ تھا. پھر دوسری اہم بات تھی ان کی آزادی, حریت فکر اور حریت ذہن. ہم جس خطے میں موجود ہیں اس خطے نے غلامی کا ایک بہت بڑا دور گزارا ہے. آج ہمارے ہاں مذہبی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ہم ان پر بات کرتے رہتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان خرابیوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہم خود نہیں ہیں. ہم پر گزرنے والا وہ غلامی کا دور ہے جس کو ہم نے جھیلا ہے. انگریز کے اس دور میں جہاں مسلمان براہ راست بہت سے حوالوں سے پورا خطہ ہی متاثر ہوا, مسلمان زیادہ متاثر ہوئے, براہ راست اس غلامی کے اثرات کا شکار ہوئے, اس کے نتیجے میں ہم اپنی بہت سی خوبیاں کھو بیٹھے ہیں جو ہمیں حاصل کرنے میں بہت وقت درکار ہوگا. عربوں کی خوبی یہ تھی کہ عربوں میں کسی نے باہر سے آ کر حکمرانی نہیں کی. ان کی اس آزاد حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ برقرار رکھا. اس کے ساتھ پھر ان میں اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ رہی کہ وہ باہر کی کسی فکر سے بھی متاثر نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جاہل تھے. اب جہالت بجائے خود ایک جرم ہے, ایک کمزوری ہے, ایک انسان کے خوبیوں کے خلاف مزاحمت کرنے والی ایک صلاحیت ہے جو انسان میں موجود نہیں ہے, علم کا حصول. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کا ذہن ایک بچے کی طرح خالی تھا. ان پہ کبھی, چونکہ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی, چونکہ وہ کتاب علم سے آشنا ہی نہیں تھے, پڑھنا لکھنا ہی بہت کم لوگ جانتے تھے. عربوں کا ایک بڑا مورخ ہے 30ویں صدی کے بلازری, وہ کہتے ہیں کہ 17 افراد جانتے تھے. انہوں نے 17 آدمی بیان کیے کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, لیکن 17 سے زیادہ جانتے تھے. دوسرے مورخین نے مزید افراد کا بھی اضافہ کیا ہے, لیکن چلیں 30 جانتے تھے, 32 جانتے تھے. ہزاروں افراد کی آبادی ہے, وہ سینکڑوں کی نہیں ہے, درجنوں کی نہیں ہے. مکہ مکرمہ جس کو کہتے ہیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ کا مکہ مکرمہ ہے, وہ ہزاروں کی آبادی پر مشتمل ہے, سینکڑوں پر نہیں ہے. ان ہزاروں افراد میں سے اگر 10 20 30 افراد لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے. تو لیکن اس کا نقصان اپنی جگہ, فائدہ یہ ہوا کہ ان پر باہر کی کوئی فکر اثر انداز نہیں ہو سکی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت سے پہلے وہ عرب قدرتی طور پر بہادر تھے, شجاع تھے, اور ان میں حق گوئی کی کیفیت بھی تھی. حق گو کون ہوتا ہے؟ جو بہادر ہوتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. حق گوئی کے لیے سب سے اہم صلاحیت یا انسان کے اندر جو وصف کا ہونا ضروری ہے وہ بہادری کا ہونا چاہیے, جرأت کا ہونا ہے. اگر انسان میں جرأت ہے تو وہ جو چیز درست سمجھے گا, بے شک اس کی بات درست نہ ہو, قطع نظر اس کے کہ اس کی بات امر واقعی کے مطابق ہے یا نہیں, لیکن اس کے خیال ہے جو اس نے نہایت محنت کے ساتھ پختہ کیا ہے, اب وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے. یہ ان میں صلاحیت تھی. پھر ذہانت بھی تھی, حافظہ بھی تھا. ذہانت ہے معاملہ فہمی, بات کو بہت تیزی کے ساتھ سمجھ لینا, اور حافظہ ہے کچھ بات سن کر دیکھ کر یاد رکھنا. یہ دو الگ الگ صفات ہیں.
عام طور پر ہم اکٹھے بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں ذہانت بھی تھی. میں اشارے بھی کروں گا آگے چل کے اس میں، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بیان کرنی ہیں. اور حافظہ انتہائی قوی تھا. اگر کسی شخص کو ذرا سا دیکھ لیتے تھے، کسی شخص کے بارے میں ذرا سی بات معلوم کر لیتے تھے، تو پھر وہ مدتوں اس کو یاد رکھتے تھے. عربوں کے ہاں جو عربی ادب ہے، خطبے ہیں، وصیتیں ہیں ان کی پوری تاریخ ہے، وہ سب کا سب سینہ بسینہ ہے، ان کے صرف حافظے میں محفوظ ہے. حافظے سے بعد میں تحریر کی شکل دی گئی ہے. وہ ورنہ سال بسال ان کو میلوں میں، اپنی تقریبات میں، اپنی نشستوں میں، رات کی محفلوں میں، رات کو جیسے قصہ گوئی ہوتی تھی ان میں وہ دہرایا کرتے تھے. وہ دہرا کے اگلی نسل سنتی تھی، وہ اگلی نسل کو بیان کرتی تھی. یوں تاریخ سینہ بسینہ، روایت سینہ بسینہ، ادب سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتا چلا جاتا تھا. اسی وجہ سے ان کے ہاں ادبی صلاحیتیں بھی غیر معمولی تھیں. ادبی صلاحیتوں کا فائدہ کیا؟ ادبی صلاحیتوں کا فائدہ یہ کہ زبان درست ہوئی، بیان درست ہوا، لہجہ درست ہوا، بات کہنے کے مختلف ڈھب آئے. انسان کو جب کبھی بات کرنا مقصود ہو تو سب سے زیادہ جو اس کے لیے اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں وہ دو ہیں: ذخیرہ الفاظ، ووکیبلری اس کے پاس ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کی تعبیر. ایک سننے والا ایک بات سن رہا ہے، ہم نے اپنی سطح پہ وہ بات کر دی، سننے والے کو سمجھ میں نہیں آئی، ہم اس کے لہجے کو، اس کے سامنے، اس کی سطح پہ جا کر، اس کے ماحول کو دیکھ کر ہم ایک تعبیر اختیار کریں گے. ہم اس کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق کوئی استعارہ ڈھونڈیں گے، کوئی تعبیر ڈھونڈیں گے اور کوئی تشبیہ تلاش کریں گے، پھر بیان کریں گے. یہ بولنے والے کو صلاحیت ہونی چاہیے. یہ ادب کا ایک پہلو ہے، ادبی صلاحیتوں کے اظہار کی ایک شکل ہے جو ان کو حاصل تھی. پھر سخاوت اور فیاضی ان پر ختم تھی. فیاضی اور سخاوت غیر معمولی تھی. یہ ان کی چند خوبیاں تھیں جو ہم نے بیان کی، لیکن ہم نے کچھ خوبیاں بھی بیان کی، اس سے پہلے خرابیاں بھی بیان کی. یہاں ایک اہم سوال ہے. یہ خوبیاں جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں تھا. خرابیاں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے برا کوئی نہیں تھا. تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی خوبیاں بھی خود ساختہ تھیں، خرابیاں بھی خود ساختہ تھیں. اس زندگی کو اگر اللہ کے منشا، اللہ کی مرضی، رضا اور اللہ کے بیان کردہ بلکہ اللہ کی عطا کردہ شریعت کے مطابق چلانا ہے تو پھر ضابطے اور پیمانے بھی اللہ کے ہوں گے، اور اللہ کے بتائی ہوئی شریعت اور اللہ کے دیے ہوئے پیمانوں کے مطابق ہم اپنے عبادات بھی کریں گے اور اپنے اخلاق بھی اس کے مطابق اپنائیں گے. ان کے اخلاق تھے، ان کے پاس کردار تھا، لیکن ان کا خود ساختہ تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ تضاد عملی اور تضاد علمی کا شکار نظر آتے ہیں. یہ تضاد ہی ان کے لیے ان کی ناکامی کا باعث تھا. وہ تضاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے دور کر دیا. یعنی صلاحیت موجود تھی، اس کو رنگ دے دیا. ان کے پاس جوہر موجود تھا، اس کو تراش خراش کے تہذیب کر دی اور اس کو ایک شکل عطا کر دی. تضاد کیا تھا؟ تضاد یہ تھا کہ ایک طرف وہ انتہائی فیاض ہیں، غیر معمولی سخاوت رکھتے ہیں، غیر معمولی مہمان نواز ہیں، اور دوسری جانب انہی میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آنے والے زائرین ہیں ان کو بھی لوٹنے سے نہیں باز آتے، ان کو بھی لوٹ دیتے ہیں، ان کی بھی ڈاکہ مار لیتے ہیں. ایک طرف عالم یہ ہے کہ کوئی شخص آ جائے، وہ جانور کھڑا ہوا جانور ہے، ضرورت کا جانور ہے، دودھ کا جانور ہے، اس کی مہمان نوازی کے لیے کاٹ ڈالیں گے. اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ کوئی قوم اور قبیلہ تجارتی سفر کر رہا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی تاجر ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو لوٹ لیں گے. ایک طرف عالم یہ ہے کہ غیرت ان کے ہاں غیر معمولی ہے. غیرت کا ایک مظہر جو کہ غیر شرعی مظہر ہے، غیر اخلاقی، غیر اسلامی مظہر ہے، وہی ہے. یہ سب نہیں کرتے تھے، بعض لوگ لیکن کرتے تھے. بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیوں کو مار دیتے تھے. قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے 30ویں پارے میں، بے ذنب قتلت، کہ آخرت میں سوال ہوگا. اس لفظ کی، اس جو تحدید ہے قرآن کریم کی، یہ جو قرآن کی تعبیر ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ اردو میں منتقل نہیں ہو سکتے. یہ ان چند جملوں میں سے ہیں جس کو عربی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے یا اس کی تاثیر کو محسوس کیا جا سکتا ہے. کیا کیفیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ سوال ہوگا بھی یہ ذنب قتلت، کیا جرم کیا تھا، کس بنیاد پہ قتل کی گئی. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس بچی کا ذکر ہو رہا ہے جس نے ابھی دنیا کی بہاریں تک نہیں دیکھی. دنیا میں آنے میں اس کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ ایک بچی ہے، اس لیے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے.
ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف ان کی بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ بیت اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے مرد نہیں خواتین بھی برہنہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ نہ تو ہر عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، نہ ہر عربی خاتون برہنہ طواف کرتی تھی، ہر ایک کے لیے نہیں، کچھ لوگ کیا کرتے تھے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا عرب ہے، اگر سب بچیوں کو قتل کر دیا گیا تو وہاں پہ خواتین کہاں سے آئیں گی، وہاں کی ان کی نسل کیسے آگے بڑھی؟ تو یہ اس طرح کا تصور درست نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز ان کا وہ تضاد تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دور کیا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ دنیا بھر کے لیے محض ایک آئیڈیل نہیں بنے، بلکہ دنیا کو بدکاری سے اور بدکرداری سے نکالنے والے اور اخلاق کا درس دینے والے معلم کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ عرب ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر ان کے اس تربیت کے نتیجے میں ایک امت وجود پذیر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے عرض کیا کہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پر ایک اپنا اتنا بڑا انعام فرماتا ہے کہ اس کو قرآن کریم خود اس کو انعام کی صورت میں، احسان کی صورت میں ذکر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ واقعہ فیل کے کچھ 50-55 دن کے بعد ہوئی۔ یہ واقعہ فیل کا جو تعلق ہے یہ بھی ایک اہم ہے، لیکن ہم اس واقعے کو چھوڑتے ہوئے صرف اس واقعے سے بیان کرنے کی وجہ تھوڑا سا عرض کر دیں۔ عربوں میں باقاعدہ کوئی کیلنڈر مروج نہیں تھا، یعنی مہینوں اور دنوں کا حساب تھا، سال کا حساب نہیں تھا۔ مہینوں کا حساب تھا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ سب مہینے ان کے یہاں ہوتے تھے، لیکن سال نہیں ہوتے تھے۔ جیسے اب ہم نے کہا کہ ہم 1445 میں ہیں، 2023 میں ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اس طرح کا کوئی کیلنڈر کی شکل نہیں تھی۔ تو اس وقت وہ وہی طریقہ اختیار کرتے تھے جو آج سے 150 سال پہلے ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں بڑی بوڑھیاں یا بوڑھے بزرگ کیا کرتے تھے، خاص طور سے خواتین۔ ان سے پوچھا جائے وہ فلاں واقعہ کب ہوا، کہ فلاں کی پیدائش کے اتنے دن پہلے یا اتنے دن بعد، فلاں کے دنیا سے رخصت ہونے کے اتنے دن پہلے یا اتنے دن بعد، فلاں کی شادی سے اتنا دن پہلے یا اتنے دن بعد۔ تو عرب بھی یہی کیا کرتے تھے، جو بھی قریب کا بڑا واقعہ ہوتا تھا اس کے لیے بنیاد بنایا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو بڑا واقعہ پیش آتا ہے وہ واقعہ فیل پیش آتا ہے قرآن کریم میں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ اس کی تفصیل عام طور پر کتابوں میں موجود ہے، ہم اس وقت ترک کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اس کے 50-55 دن کے بعد ہوئے، لیکن ایک بحث، بہت بڑی بحث آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی تاریخ اور دن کی ہے۔ دن پیر تھا۔ تاریخ کا معاملہ بہت نازک ہے، اور تاریخ کو صحیح معنی میں تاریخ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں بہت لمبا وقت درکار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مختصراً ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ اس وقت 2 طرح کی تقویمیں مروج تھیں۔ ایک وہ تقویم تھی، یا یہ تقویم کا معنی کیلنڈر، جس کو ہم عام طور پر قمری کہتے ہیں۔ ہجری تو اس وقت ہوا نا جب آپ نے ہجرت فرما لی، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہ کیلنڈر آئی جو آگے چل کے ہم بیان کریں گے دوسرے تیسرے روز۔ قمری سے مراد ہوتا ہے سورج، چاند سے چلنے والا، اور شمسی سے مراد ہوتا ہے سورج کی چال سے۔ یہ جو ہمارا انگریزی کیلنڈر ہے یہ سورج سے چلتا ہے، جو ہجری کیلنڈر ہے وہ اس چاند سے اس کی روایت چلتی، رؤیت سے روایت چلتی ہے۔ عربوں میں 2 طرح سے مراد یہ ہے کہ مہینوں کے نام یہی تھے، محرم، سفر، سال شروع محرم سے ہی ہوتا تھا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، لیکن ان کے مہینوں کے نام یہی ہونے کے باوجود ایک روایت وہ تھی جو سورج سے چل رہی تھی، ایک روایت وہ تھی جو چاند سے چل رہی تھی۔ جو سورج سے چل رہی تھی اس کو قمریہ شمسی کہتے تھے، اس لیے کہ مہینہ قمری تھا، اور ایک جو چاند سے چل رہی تھی اس کو ہم قمری کہیں گے، وہ تو یہی تھی روایت۔ یہ 2 فرق کیوں تھا،
اور یہ فرق کہاں سے ثابت ہوا؟ البیرونی نے اس پہ کافی تحریریں ابتدا میں لکھی ہیں، بعد میں پھر اس عہد کے کچھ محققین ہیں جس میں پروفیسر ظفر احمد صاحب بہت نمایاں ہیں، اس کو پورے چارٹ کی اور کیلنڈر کی شکل دی ہے، اس کا تعارف کا موقع نہیں، لیکن ان کے ہاں ان کی جو زندگی کے دو بڑے معاملے تھے، ایک تہذیبی اور ثقافتی اور ایک کاروباری اور تجارتی، یہ دونوں کے دونوں انحصار کرتے تھے ان کے سالانہ میلوں پر، اور یہ میلے سال میں 10 سے 12 بڑے میلے ہوا کرتے تھے، اس میں چھوٹے میلوں کی تعداد اور بھی زیادہ تھی، اور ان کی تاریخیں متعین ہوتی تھی پہلے سے، اور ان میں جو شرکت کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ شام سے لے کر یہ یمن تک کے علاقہ ہے، کہاں شام ہے، کہاں یمن ہے، بیچ میں مکہ ہے، حجاز ہے، مدینہ ہے، فلاں ہے، اور پھر مختلف آبادیاں ہیں، طائف ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام علاقوں کو آج بھی مینیج کیا جائے تو لمبی تفصیل درکار ہوتی ہے۔ یعنی آج ہم کو یہ ایک ایونٹ رکھیں پاکستان میں، سال بھر کا ایک ایونٹ، تو کتنے دن پہلے اس کی تیاری شروع ہوتی ہے؟ انٹرنیشنل ایونٹ ہو تو کئی مہینے پہلے تیاری شروع ہوتی ہے، تاریخ متعین پہلے سے ہوتی ہے، اس کے لیے جگہ متعین کرنی ہوتی ہے، انویٹیشن دینے ہوتے ہیں، وہاں جس جگہ وہ ایونٹ ہو رہا ہے وہاں کی تیاری کرنے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے اس وقت کا جب کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، فون نہیں ہے، واٹس ایپ نہیں ہے، وائرلیس نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کے ذریعے متعین کیا، حتیٰ کہ ڈاک نہیں ہے، خط لکھ دیا چلیں چوتھے پانچویں دن پہنچ جائے گا، خط لکھیں گے کیسے؟ نظام ڈاک تو نہیں ہے اس وقت متاثر، تو اس کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ وقت پہلے سے متعین ہونا چاہیے، وقت متعین ہو سکتا ہے شمسی کیلنڈر میں، قمری کیلنڈر میں نہیں ہو سکتا۔ بھائی چاند دیکھا تو ہوگا نا، چاند نہیں دیکھا تو کیا ہو گیا؟ 3 مہینے میں چاند کا فرق ہے، 2 دن کا آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس بنیاد پر انہوں نے اپنے کیلنڈر جو اس نوعیت کی ضرورتوں کے لیے تھے وہ قمری شمسی کیلنڈرز تھے، اور وہ سورج کی رفتار سے چلتے تھے، دن یہی ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عہد نبوی کے خصوصاً سیرت مبارکہ سے تعلق رکھنے والے واقعات کی توقیت میں، تاریخ میں 2 تقویمی التباس ہوا، 2 کیلنڈر ٹکرا گئے آپس میں، ایک قمری شمسی اور ایک قمری، اس لیے تاریخیں باہم گڈمڈ ہو گئی ہیں۔ اب میں پروفیسر ظفر احمد صاحب کی تاریخ کے حوالے سے اگر ان کی تحقیق بیان کروں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی محنت ہے، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف ناقل کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اس میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت 8 ربیع الاول آتی ہے، لیکن قمریہ شمسی، اور شمسی اعتبار سے شمسی اعتبار سے اپنا قمری اعتبار سے جو آپ کی تاریخ ہے وہ ہے 8 رمضان المبارک میلادی، 1 میلادی قمری، یعنی قمری اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت رمضان میں ہوئی ہے۔ شمسی اعتبار تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کا کیلنڈر ہی ختم ہو گیا، وہ قمری شمسی کیلنڈر تو آج متعین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا، میں اس کا ذکر آگے آخری روز کروں گا انشاءاللہ۔ اس تاریخ کو جب ہم خالص شمسی جیولین کیلنڈر کی ترتیب سے دیکھتے ہیں تو تینوں تاریخیں درست بیٹھتی ہیں، قمری بھی، قمری شمسی بھی اور شمسی بھی، تینوں تاریخیں متعین ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے مختصر سی، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو قرآن حکیم نے احسان کے طور پہ بیان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں تم پر بہت بڑا انعام کیا ہے، احسان کیا ہے کہ تم میں ایک نبی پیدا کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وغیرہ، کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے، وہ تمہیں تلاوت بھی کرے گا، قرآن کریم بھی پڑھائے گا، حکمت بھی تلقین کرے گا وغیرہ وغیرہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقاصد ہیں۔ تو ایسی بڑی ذات جس کو اللہ تعالیٰ ایک انعام اور احسان جتا کر عطا فرما رہا ہے، امت کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب متوجہ کرنے کے لیے ایسا پیرا بیان اختیار کر رہا ہے جو قرآن کریم نے کسی اور چیز کے لیے اختیار نہیں فرمایا، تو اس ذات کی دنیا میں آمد کی تاریخ یا اس کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کیسے کسی قدر و منزلت کے بغیر چھوڑ دے گا؟ ہمارے ہاں رجب کے فضائل موجود ہیں، شعبان کے فضائل موجود ہیں، رمضان کے فضائل یقیناً موجود ہیں، محرم کے فضائل موجود ہیں، ربیع الاول کی فضیلت میں ایک روایت بھی نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ تو تشریف تو لائیں،
اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے واللہ عالم کہ آپ کی ولادت چونکہ قمری اعتبار سے رمضان میں ہوئی ہے، اور رمضان ویسے ہی مہینوں کا سردار ہے، اور اس کی فضیلت و قدر و منزلت لوگوں کے ذہنوں میں بھی موجود ہے اور اپنے ان کے علم میں بھی موجود ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان نہیں کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی ولادت جناب عبداللہ کے گھر ہوتی ہے۔ جناب عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں اور آپ کے جد امجد جناب عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب عبداللہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں تشریف آوری سے کوئی مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 1.5-2 ماہ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدہ ماجدہ کے رخصت ہونے کے بعد آپ کی خادمہ ام ایمن برکت ان کو آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے حوالے کرتی ہیں۔ 8 سال کی عمر ہوتی ہے، وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے والد نہیں ہیں، دنیا میں آنے کے بعد والدہ چلی جاتی ہیں، دادا چلے جاتے ہیں، یعنی جو بنیادی سرپرست خاندانی اعتبار سے ممکن تھے 8 برس کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ نے سب رخصت کر دیے۔ جب ہم شاعری کی زبان میں، ادب کی زبان میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو در یتیم کہتے ہیں، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ در موتی کو کہتے ہیں، یتیم کے ایک معنی تو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں یتیم یکتا کو بھی کہتے ہیں، ویسے بھی یتیم اکیلے ہی ہوتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے در یتیم ہونے کا مقام عطا کرنا تھا کہ ایک ایسا موتی ہے جس کی نوعیت کا جس جیسا کوئی دوسرا ممکن ہی نہیں ہے، نہ کسی حوالے سے وہ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ یتیم بھی دونوں معنی سے ہوگا کہ وہ یکتا بھی ہوگا اور تنہا بھی ہوگا۔ لیکن سوال پھر بھی موجود ہے کہ آخر اس کی کوئی حکمت اور اس کی کوئی فضیلت تو سمجھ میں آ جاتی ہے، آخر اس کا مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے مقاصد سمجھنے کے لیے ہم آگے چل کے قرآن کریم کی کچھ آیات ذکر کریں گے، اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے، لیکن ایک چیز بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو بنیادی مقام بیان کیا گیا ہے، اور قرآن حکیم کے علاوہ صحابہ کرام نے اور خود آپ کے اہل خانہ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ 40 برس جن پر ابھی ہم اشارہ کریں گے، کچھ ذکر کریں گے، ان کا جب خلاصہ بیان کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آپ خدمت کرتے تھے، لوگوں کے آپ کام آتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے تھے۔ یہ کیفیت صرف اس شخص میں ہو سکتی ہے جو ان تمام مسائل کو جھیل چکا ہو اور ان تمام تنہائیوں کو جانتا ہو جو ایک یتیم کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں۔ کسی پیٹ بھرے شخص سے نیکی کا تصور تو ہے، نیکی تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح نیکی کرے کہ دیکھنے والے کو یا اس جیسے کمزور شخص کو یہ محسوس ہو کہ یہ بالکل میرے مزاج کا ہے، یا میری سطح کو سمجھنے والا شخص ہے، یا میرے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی غیر معمولی ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ امت کے بے کسوں کا سہارا بننا تھا، تو اس لیے آپ کو اس بے کسی کے ماحول سے گزارا گیا تاکہ آپ بے کسوں کے درد کو اسی طرح سمجھ سکیں جس طرح ایک بے کس سمجھتا ہے، بے بس سمجھتا ہے، بے آسرا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول سے گزار کر پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین اس طرح بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کی ولادت ہوتی ہے، اس کے مختلف معجزات بیان ہوتے ہیں، وہ سب باتیں درست ہو سکتی ہیں، ان میں کچھ باتیں درست ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں غیر معمولی ہو سکتی ہیں، کچھ باتوں میں مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ واقعہ غیر معمولی ہے۔ تاریخ میں اس جیسا واقعہ نہ پہلے ہوا نہ بعد ہوا، تو اس لیے کوئی بات حیرت کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے جد امجد کو اطلاع ہوتی ہے، وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، آپ کا نام رکھتے ہیں، عقیقہ ہوتا ہے، آپ کا نام رکھا جاتا ہے۔ نام آپ کا جو رکھا جاتا ہے، تجویز ہوتا ہے، وہ جناب عبد المطلب کی طرف سے محمد تجویز ہوتا ہے۔ محمد غیر معمولی نام ہے، اس کے جو مفہوم اور معنی ہیں ان میں 2 باتیں شامل ہیں۔ محمد ہم سے ہے، ہم تعریف کو کہتے ہیں، تو ایک معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور ایک معنی ہے بہت زیادہ جس شخص کی تعریف یا جس ذات کی تعریف کی جائے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مدح، اللہ کو پہچاننے والا کون ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ؟ لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مفہوم نام اس میں مبارک کا یہ معنی کہ آپ سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں آمد کو 1450 برس ہوئے ہیں، کم و بیش، مطلب کم تو نہیں ہے، بیش ہی ہیں۔ اس سے پہلے بہت سی شخصیات گزر چکی ہیں، بہت بڑے بڑے سوچنے والے، سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ کون سا ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں محض ایک پہلو، اور وہ ہے تحریر، کتابیں کتنی لکھی گئی ہیں۔ صرف عربی میں اگر اس ذخیرے کو دیکھا جائے جو آج موجود ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر کتاب زندہ نہیں رہتی۔ بہت سی کتابیں ہیں جو گزشتہ 1450 برسوں میں لکھی گئی اور مٹ گئی، ہمارے پاس نہیں ہے۔ عام ذکر ملتا ہے کہ فلاں کتاب کسی نے لکھی، کہاں لکھی، کہاں گئی، نہیں پتا۔ کتنی کتابیں اور کتنی کتابیں وہ ہیں جو ابھی لکھی جا رہی ہیں اور مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ کوئی شخص لکھتا ہے اپنے شوق سے، 150 500 1000 بانٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ مختلف گھروں میں چلی جاتی ہیں اور محفوظ ہو جاتی ہیں، کہیں چلتی ہیں، نہ کوئی لائبریری میں پہنچتی ہیں، نہ کہیں کتابیں دنیا کے لوگوں تک پہنچتی ہیں، نہ وہ ریکارڈ پر آتی ہیں۔ جو کچھ ریکارڈ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورا نہیں ہے، لیکن جتنا موجود ہے، میں صرف 2 زبانوں کی بات کروں گا۔ عربی میں جو کتابیں آپ پر لکھی گئیں، جو کانفرنسیں ہوئیں، جو مقالات تحریر کیے گئے، جو ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیے تھیسس لکھے گئے ہیں، ان تمام کی جو چیزیں چھپ گئی ہیں، جو چیزیں موجود ہیں اور چھپی نہیں ہیں اور ان کا ریکارڈ موجود ہے، ان کی مجموعی تعداد جو ابھی فہرست تازہ 16 جلدوں میں چھپی ہے ریاض سے، ان کا اندراج 50,000 کے قریب ہے، 49,000 کچھ، 48 49,000 ہے۔ اور جو اردو میں اب تک ڈیٹا محفوظ ہے، اردو کی زبان آپ جانتے ہیں، اردو زبان کی تاریخ کتنی ہے؟ عربی تو ہم 1400 برس کی بات کر لیں گے نا، اردو کی کتاب کتنی زندگی کی بات کریں گے؟ جو پہلی کتاب تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ چھپی ہے وہ 18ویں صدی کے بھی وسط کی ہے، تو اب کیا 200-250 سال؟ اس 200-250 برس میں جو کچھ لکھی گئی ہیں، جو کتابیں چھپ چکی ہیں، ان کی تعداد مجموعی طور پر 10,000 سے زائد ہے اردو میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے تعریف، آپ کے تعارف، آپ کے حوالے سے لوگوں کی عقیدت کے اظہار کی اور بہت سی شکلیں۔ آپ کے لیے جو منظوم لکھا گیا، جو نعت کی صورت میں جو آپ کی سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے، اور جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کی طرف سے ہے، وہ کتنی ہیں؟ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، وہ لاکھوں کی تعداد ہے، وہ اس کا تو ڈیٹا ہی الگ دنیا ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ صرف نثر میں جو کچھ لکھا گیا یا نظم میں سیرت کو جو پوری منظوم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا حوالہ میں نے اردو اور عربی کے حوالے سے دیا۔ انگریزی کو لے لیں، علاقائی زبانوں کو لے لیں، مختلف زبانوں میں، علاقوں میں، مختلف تہذیبوں میں، مختلف حوالوں سے جو کچھ لکھا گیا وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کی اگر میں مثال عرض کرنا چاہوں تو محض ہماری چھوٹی سی دارالعلوم و تحقیق کی لائبریری میں 50 سے زائد زبانوں میں کتابیں سیرت کی موجود ہیں۔ دوسرے موضوعات کی بات نہیں کر رہا، صرف سیرت مبارکہ پر 50 یا 51 زبانوں میں ہمارے ہاں کتابیں موجود ہیں، اور یہ ذخیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس شاید 100 زبانوں میں کتابیں موجود ہیں پاکستان میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک جناب عبد المطلب نے رکھا محمد، تو یہ اسم بامسمہ تھا۔ اسم بامسمہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ جس کا جو نام رکھا گیا وہ نام اس پر 100% صادق بھی آیا ہے۔ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شخص خوبصورت کہہ سکتا ہے، ہر ماں کے لیے اس کے بچہ خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہے کہ یہ میرے بچے کا نام پوچھے کیا نام رکھا، کہ خوبصورت رکھ دیا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ماں کے کہنے سے وہ خوبصورت ہو جائے گا؟ نام رکھنے سے وہ خوبصورت کہلائے گا؟ یہ تو لوگوں کے ذہنوں میں خوبصورتی کا ایک سانچہ موجود ہے، پیمانہ موجود ہے، اس کے مطابق بیان کریں گے کہ بعض سے لوگ ہو سکتا ہے یہ کہیں گے ہاں خوبصورت تو ہے، لیکن سب سے زیادہ نہیں ہے، اور بھی بہت ہے۔ لیکن ایک نام ہے جو جناب عبد المطلب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رکھوایا ہے کہ اس کا معنی اگر محمد ہے
تعریف کرنے والا توبی، اور اگر محمد ہے اس معنی میں کہ سب سے زیادہ اس کی تعریف کی گئی، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں نہ کسی نے تعریف کی نہ کسی کی تعریف کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں آپ کا یہ اس میں مبارک 4 جگہ موجود ہے، اور پھر قرآن کریم نے ایک دوسرا نام بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو تورات اور انجیل میں نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں، ان کے حوالے سے جو حالات ہیں، اس میں مبارک آپ کا احمد ہے۔ یہ آپ کے 2 بڑے نام ہیں، پھر آپ نے مختلف نام بیان کیے ہیں اپنے خود بھی۔ نام رکھنے کے بعد آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کے لیے اعزاز اور اکرام کا ماحول پیدا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، جس کو رضاعت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا ہے سویبہ نے۔ یہ آپ کے چچا ابو لہب کی باندی ہیں، لیکن ابو لہب کی آزاد کردہ باندی ہیں، وہ پہلے سے آزاد۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ دودھ پلانے کی خوشی میں، یا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی اطلاع دینے کی خوشی میں انہوں نے ابو لہب نے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مخالفت ہوئی، نہ تو اس وقت تک کوئی مخالفت نہیں تھی، آزاد کیا۔ لیکن محققین سیرت کی رائے یہ ہے کہ حضرت سویبہ پہلے سے مسلمان تھی، پہلے سے آزاد تھی، اس لیے کہ عربوں کا ایک اور کمپلیکس تھا، وہ باندی سے جو بڑے لوگ تھے وہ دودھ نہیں پلایا کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بعید تھا کہ کسی باندی سے دودھ پلایا جائے۔ بہرکیف اس میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ مدت کے بعد حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی ایک خاتون ہے۔ بنو سعد ہے طائف کا ایک قبیلہ، وہاں کے رہنے والے۔ طائف آج بھی اپنے پھلوں کے اعتبار سے، اپنی فضا کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے معروف علاقہ ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس علاقے میں فصل اچھی ہوتی ہے، خاص طور سے جو پھلوں کے اعتبار سے مشہور ہو، وہ علاقہ سرسبز اور شاداب بھی کہلاتا ہے اور پرفضا بھی کہلاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے ماحول ایسا منتخب کیا گیا جو اس پورے علاقے میں سب سے سرسبز اور شاداب بھی تھا اور سب سے زیادہ جسمانی صحت کے لیے مفید بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں کا انتخاب ہوا۔ حضرت حلیمہ کے حوالے سے پھر روایتیں مختلف آتی ہیں، برکت کی روایتیں آتی ہیں، وہ بات درست ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کسی نے نہیں لیا۔ یہ بات ویسے بھی کامن سینس کے خلاف ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک طرف بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب سردار ہیں، عربوں میں ان کی وجاہت ہے۔ ابرہہ کا واقعہ فیل کے حوالے سے جب ہم بیان کرتے ہیں، آج تو ہم نے بیان نہیں کیا، اس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ابرہہ آیا ہے تو آپ جناب عبد المطلب کے جانور پکڑ لیے تو وہ ان کے پاس گئے ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہے کہ اپنا وہ اسٹیج چھوڑ کر، اپنا تخت چھوڑ کر، تاج چھوڑ کر نیچے آ گیا ہے۔ تو کس سے متاثر ہوتا ہے آدمی؟ کسی عام چلتے پھرتے شخص سے، اسی سے متاثر ہوگا جو سماجی اعتبار سے مقام رکھتا ہو، بلند مرتبے کا حامل ہو۔ تو ایک طرف تو بیان کیا جاتا ہے کہ جناب عبد المطلب کا یہ مرتبہ تھا، دوسری طرف بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ یتیم تھے اس لیے کسی خاتون نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی، حلیمہ رہ گئی، انہوں نے کہا چلو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے آپ کو لے جایا جائے۔ تو یہ بات ویسے بھی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ نے اہتمام سے لیا ہے، آپ کو کمزور سمجھ کے نہیں لیا ہے، عبد المطلب کی اور قریش اور بنو ہاشم کی وجاہت کی وجہ سے لیا ہے، اور ان حضرات نے اس لیے حوالے کیا ہے کہ آپ اس علاقے میں رہ سکیں اور نشو و نما اور پرورش پا سکیں۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس علاقے کے، اس خطے کے اثرات کیا تھے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکے کا انتخاب کیوں ہوا، میں آگے چل کے عرض کروں گا، وہ اسی جانب اشارہ مقصود تھا کہ وہ علاقہ ایک صحرائی علاقہ ہے۔ یہ تو آگے پھر کھیت و کھلیان آ جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک کشادہ علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے۔ صحرا، دیہات، بدویت، اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان میں دیہاتی زندگی جس کو ہم کہہ لیں، آسان کر دیں ہم، کوئی اور لفظ نہ بھی استعمال کریں، تو اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہاں زبان صاف ہوتی ہے اور خالص ہوتی ہے۔ شہر میں ہم کراچی کا جائزہ لے سکتے ہیں، ایک طرف سے مسلسل باہر سے آمد کا ایک بہاؤ ہوتا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا،
اور نہ روکنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. آبادی کا تناسب بگڑ جاتا ہے. آبادی کی وجہ سے اس علاقے کے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. زبان اثر انداز ہوتی ہے, تہذیب اور کلچر اثر انداز ہوتا ہے, رسم اور رواج اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن دیہات کے فضا میں زبان خالص ہے کہ وہی رہنے والے ہیں, وہ ایک مخصوص زبان اور مخصوص لہجہ استعمال کر رہے ہیں, وہ بچوں کے ذہنوں میں مرتسم ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. دوسری بات, ان کے ہاں سادگی ہوتی ہے. ان کے ہاں تیسری بات, ان کے ہاں فطرت سے قرب ہوتا ہے. ان کے ہاں چوتھی بات, وہ سادگی کی وجہ سے بلند حوصلہ ہوتے ہیں. اور چونکہ فضا میں بہت زیادہ آسائشیں نہیں ہوتی. شہر کی زندگی آسائشوں کی زندگی, سہولتوں کی زندگی ہے. دیہات کی زندگی ایک جدوجہد کی زندگی ہے, اسٹرگل کی زندگی ہے. اس ماحول میں انسان اگر اپنی ایک دفعہ فائٹ کر جائے تو اس ذہنوں میں, جسم میں, وجود میں, خیالات میں بلندی پیدا ہوتی ہے, بلند حوصلگی پیدا ہوتی ہے, اور خود انحصاری پیدا ہوتی ہے. انسان اپنے کام خود کرتا ہے تو ہر کام خود کرنا جانتا بھی ہے, اور اس کو خود کرنے میں کوئی تکلف نہیں رہتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں جفا کشی پیدا ہوتی ہے. اور پھر فطرت کا میں نے عرض کیا کہ بالکل فطرت کے ساتھ رکھنے کی وجہ سے, فرصت کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے دو باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو ہے کہ انسان کے اندر نیچر سے قرب آ جاتا ہے. آج دنیا میں جو چیز آج جدید سائنسز کے ذریعے ہمیں جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ بھئی فطری زندگی اختیار کریں, مصنوعی زندگی سے باہر آئیں, مصنوعی خوراک سے باہر آئیں, مصنوعی لباس سے باہر آئیں, مصنوعی سوچ و فکر سے باہر آئیں. یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے. فطرت میں دوسری چیز پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ فطرت کے قریب جاتے ہیں, اگر انسان جنگل میں رہتا ہے, صحرا میں رہتا ہے, درختوں میں رہتا ہے, پہاڑوں میں رہتا ہے, تو فطرت کا مطالعہ کرتا ہے, غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہاں رہنے کی وجہ سے زبان کی خوبی حاصل ہوئی, بلند حوصلگی حاصل ہوئی, اور پھر فطرت کے مطالعے کے نتیجے میں فطرت کے ساتھ ایک قریبی تعلق, اور پھر آپ کی زندگی میں جو سادگی ہے, جو حوصلہ ہے, جو آپ نے پھر دنیا میں بیٹھ کر ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا سیکھا, اس کی تربیت اللہ کی طرف سے یہاں کی جا رہی تھی. یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب کچھ اللہ نے عطا کیا. اللہ کے عطا کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں براہ راست عطا کرتا ہے, وہی آئی, وہی آپ کو مل گئی, پیغام مل گیا. لیکن جو چیزیں تکوین میں شامل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو فالو کرتا ہے جو اللہ نے خود بنایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے دن 40 برس کے نہیں ہو گئے, پہلے دن ہی آپ کو تجربہ حاصل نہیں ہو گیا, پہلے دن ہی آپ نے دنیا بھر کے سفر نہیں کر لیا. آخر آپ کو شام کا سفر کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یمن گئے تو کیوں گئے؟ ظاہر سفر کیا ہوگا تو اس زمانے کا سفر ہے. آج کا سفر بھی ایک مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے. اس زمانے کا مشقتیں کیوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروائی؟ اسی لیے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو سیکھے بغیر انسان نہیں سیکھ سکتا, اور ان کو سکھانا ہی مقصود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ آپ بچپن میں ہی ان چیزوں سے گزر جائیں. انہی دنوں میں وہ جو بچپن آپ کا بنو سعد میں گزرا ہے, کئی اہم چیزیں پیش آتی ہیں. ان میں ایک اہم واقعہ شق صدر کا ہے. شرح صدر بھی کہہ سکتے ہیں. شق صدر کیا ہے؟ آپ کے جو عزیز تھے, رضائی بھائی بہن تھے, انہوں نے آ کے بیان کیا آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سے کہ کچھ لوگ آئے عجیب سی شکلوں کے, ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تھے, اور انہوں نے کچھ کیا. تو کچھ آپ نے بیان کیا, کچھ انہوں نے بیان کیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو لیا ہے, آپ کا سینہ چاک کیا ہے, اس کو دل کو نکالا ہے, اس کو دھویا ہے, دوبارہ رکھ دیا. یہ شق صدر ہے. اس میں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ شق صدر کیوں ہوا, شرح صدر, شق صدر کیوں ہوا, آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی صورت میں, بشری حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, باوجود اس کے کہ وہ تمام اہم صفات جو اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق میں ہو سکتی ہیں, ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف فرمایا. یہ قرآن کریم خود بیان کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. جب آپ کی بعثت ہوتی ہے, آپ قریش مکہ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں, میرا پیغام مانو, تو اس وقت انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ہم پہ اگر کوئی فرشتہ نازل کیا جاتا تو ہم اس کی بات مانتے, آپ کی بات نہیں مانیں گے.
تو قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ فرشتوں کی بات تو تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوتے، اس لیے کہ فرشتہ تو ایک الگ نوعیت کی مخلوق ہے. ہمیں جو کچھ دنیا میں کرنا ہے یا جو اللہ کی طرف سے ہم کرنے کے پابند ہیں وہ بطور فرشتہ نہیں کریں گے، بطور انسان کریں گے. انسان کے لیے نہ فرشتہ آئیڈیل ہو سکتا ہے نہ جن، دونوں نظر نہیں آتے، دونوں کی ضرورتیں الگ ہیں. فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی تو ہم کھانے میں فرشتے کو آئیڈیلائز کیسے کریں گے؟ فرشتے کو آرام کی ضرورت نہیں ہے تو سونے میں ہم اس کو آئیڈیلائز کیسے کریں گے؟ اس کو اس طرح نسل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تو رشتہ ناتوں میں اس کو کیسے آئیڈیلائز کریں گے؟ تو اصل چیز یہ تھی کہ ہمیں جس ذات کو آئیڈیلائز کرنا تھا یا جو ذات اس نوعیت کی ہمیں عطا کی گئی وہ ہم میں سے ہوگی تو ہم اس کو آئیڈیلائز کر سکتے ہیں، ہم میں سے نہیں ہوگی تو ہمارے لیے وہ مثال نہیں بن سکتی. اب اگر کسی بشر کو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے آئیڈیل بنایا جائے، مثالی بنایا جائے، نمونہ عمل بنایا جائے تو ایک دشواری اور ہے. انسان کے ساتھ خوبی کے طور پہ، میں دوبارہ عرض کر دوں، انسان کے ساتھ خوبی کے طور پہ اس کی لازمی صفت کے طور پر خطا شامل ہے، اس کی خمیر میں، اس کی مٹی میں خطا شامل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا فرشتہ ہو جانا قابل قبول ہے، بالکل بھی نہیں. انسان کو اللہ کے ہاں جو مقام عطا ہوا ہے وہ بطور انسان عطا ہوا ہے. اگر فرشتے ہی بنانا مقصود تھے تو فرشتوں نے یہی اعتراض تو کیا تھا اللہ سے، اور اللہ نے اس کے جواب کیا دیا تھا؟ ساری امت فرشتہ کو انسان کے ایک انسان، لیکن اس کو بطور نمائندہ حضرت آدم کو اس کے سامنے جھکا دیا، سب کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. تو مسجود ملائک کو کہا جائے کہ تم فرشتے بن جاؤ تو یہ تو اس کے مقام سے نیچے کی بات ہے، مقام کی بلندی تو نہیں ہے. تو جب انسان کے اندر خطا موجود ہے اور وہ خطا اس کی بشریت کا حصہ ہے تو پھر ایک خطا کے امکان کے ساتھ کسی شخص کو آئیڈیلائز نہیں کیا جا سکتا. آپ ایسا تو تسلیم آئیڈیل ہیں، آپ بشر ہیں تو کیا کریں؟ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، بشر کی بات ہو رہی، بشر سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جب آپ نے کہا کہ یہ کرو تو عین ممکن ہے آپ نے غلطی سے کہا. جب آپ نے کہا کہ یہ مجھ پہ وہی آئی ہے، عین ممکن ہے کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو. تو جو بشر کا وہ پہلو ہے جس کو خطا کہتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کے بعد اس پروسیس سے گزار کر آپ کو ہمیشہ کے لیے معصوم قرار دے دیا تاکہ آپ کے ذریعے انسانیت تک پہنچنے والے پیغام میں، چاہے وہ زبانی ہو چاہے عملی ہو، خطا کا امکان ختم ہو جائے. یہ ہے بنیادی طور پہ شق صدر. اب اہم بات یہ ہے کہ یہ شق صدر پھر کتنی بار ہوا. آگے بھی کئی واقعات ایسے ہیں جن میں ذکر ملتا ہے. ہجرت کے موقع پہ ذکر ملتا ہے، معراج کے موقع پر ذکر ملتا ہے، نوجوانی کے حوالے سے بھی ایک ذکر ملتا ہے وغیرہ. بعض حضرات نے 4 بار ذکر کیا ہے، بعض جگہ نے 5 بار. لیکن جدید محققین سیرت اور بعض قدیم اہل سیر کی رائے یہ ہے، اور دلائل کی روح سے ان کی رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، کہ صرف 1 بار ہوا ہے اور وہی بچپن میں ہوا ہے. باقی روایت کا تکرار ہے، جو بعض صورتوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بات کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے اور بات ایک سے زائد بار سمجھ لی جاتی ہے. ایسے کئی واقعات میں ہوا ہے، اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں. کئی واقعات ایسے بیان کیے جا سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا کہ واقعہ ایک ہی تھا لیکن لوگوں نے اس کو متعدد سمجھ لیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیام بنو سعد کے زمانے میں یہ شرع صدر ہوا. اس دوران پھر اور کچھ چیزیں بھی پیش آتی ہیں. مثلا آپ کے بچپن کے حالات بیان کیے جاتے ہیں. آپ خاموش طبع تھے، آپ جھگڑا نہیں کرتے تھے، آپ کھانے پینے کے لیے تقاضا نہیں کرتے تھے، آپ عام طور پہ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ نہیں لیتے تھے. کوئی ساتھ شریک کر لیتا تھا تو شریک ہو جاتے تھے. وہ جو بچوں کی ضد ہوتی ہے یا یہ کہ اصرار ہوتا ہے یا چلبلا پن ہوتا ہے وہ آپ میں نہیں تھا. اس کی بجائے مزاج میں سادگی تھی، سنجیدگی تھی، ٹھہراؤ تھا اور عدم تقاضا تھا. کسی قسم کی کوئی چیز آپ کے یہاں سے طلب نہیں ہوتی تھی. یہ آپ کا عمومی مزاج اس وقت بیان کیا جاتا ہے.
اس دوران جب یہ واقعہ پیش آتا ہے شق صدر کا، تو حضرت حلیمہ کچھ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ تشویش میں مبتلا ہوئیں. اس کیفیت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کی. یہاں اس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی، طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی. تو حضرت آمنہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ اس موقع پر آپ کو رکھا جائے، تو انہوں نے پھر ان کو روانہ کر دیا. اس طرح کچھ وقت ان کا 4-5 سال کا وقت گزرا ہے. اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں، اور پھر حضرت آمنہ ایک بار سفر کرتے ہوئے اپنے خاندان میں اپنے میکے کہہ لیں مدینہ طیبہ تشریف لے گئی ہیں. مدینہ طیبہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ ہیں، لیکن واپس آتے ہوئے آپ کا مقام ابوا میں انتقال ہو جاتا ہے. مقام ابوا آج بھی موجود ہے، حضرت آمنہ کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے. عام طور پہ وہاں پہ لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا، مقام کی نشاندہی موجود ہے، اور وہ مقام اصل شکل میں آج بھی محفوظ ہے. تو اس وقت آپ کی جو خادمہ آپ کے والد کی طرف سے ترکے میں آپ کو ملی تھی، ام ایمن، برکت ان کا نام ہے، ام ایمن کنیت ہے، وہ پھر لے کے آتی ہیں، جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں. پھر آگے کی پرورش جناب عبد المطلب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی محض 2 برس، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. جناب عبد المطلب کا پہلے دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ غیر معمولی ہے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں. جناب عبد المطلب جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ ایک پوری جلالت رکھتے تھے، ان کا ایک بڑی شان تھی. اس کیفیت میں ان کے لیے جو بچھائی جاتی تھی، جو مسند ان کے لیے بچھائی جاتی تھی، اس پہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا. کسی کو جرت نہیں تھی یا کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس پر بیٹھ سکیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ جاتے تھے، اور اگر کوئی اٹھانا چاہتا تھا تو خود جناب عبد المطلب منع کرتے تھے کہ میرے بیٹے کو مت اٹھاؤ. اور یہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی عجیب شان ہوگی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ کھانے پہ بیٹھیں اور آپ کے ساتھ شریک ہوں. اس دوران یہ 2 سال کا وقت ہے جو وہ گزر گیا. عبد المطلب کی وفات ہو گئی. عبد المطلب نے خاصی عمر پائی، اور اس وفات ان کی عمر کے متعلق مختلف اقوال ہیں. 120 سال کا بھی ہے اور 82 سال کا بھی ہے. بہرحال یوں سمجھ لیجئے کہ 82 اور 120 کے درمیان کہیں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ عام ان کے ہاں عمر ہوا کرتی تھی. جناب عبد المطلب کے بعد پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ہے. جناب ابو طالب کے ساتھ ساتھ 1-2 روایات ایسی ملتی ہیں کہ آپ کے ایک اور چچا جناب زبیر نے بھی آپ کی پرورش کی ہے. بعض لوگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے جو آپ کی پرورش کی ہے وہ کچھ مدت کی ہے، لیکن پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. عین ممکن ہے کہ انہوں نے بھی کی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے. یہ بات کہنے کی نہیں ہے. آپ نے پوری زندگی کا اب تک کی 8 برس کی زندگی ساری جدوجہد میں گزاری ہے. والد نہیں ہیں، والدہ کے پاس نہیں رہے ہیں، باہر آپ زندگی گزارتے ہیں. تو آپ کا اعتماد وہ عام اعتماد نہیں ہے جو 8 سال کے بچے کا ہوتا ہے. تو آپ کو ایک سرپرستی کی ضرورت تو ہے جو خاندان کی طرف سے ملے گی، کیونکہ وہ علاقہ قبائلی علاقہ ہے. لیکن اس میں ایسے اس معنی میں سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے جیسے کسی غریب بچے کو جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کی کوئی فہم نہ ہو، جس کا کوئی ماحول نہ ہو، جس میں اپنے کوئی اعتماد نہ ہو، اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک سرپرستی رہی، اور اس سرپرستی میں خاص طور سے جناب ابو طالب کا کردار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ کے بعد بہت نمایاں ہے، جس کی ہم بعض جھلکیاں بعد میں پیش کریں گے. تو یہ ایک پرورش کا دورانیہ ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے ہوتے جا رہے ہیں، سیکھتے جا رہے ہیں، ماحول سے تیار ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی تجارت کی طرف بھی اپنے سلسلے کا آغاز شروع کیا ہے. اور پھر جب عمر مبارک آپ کی کوئی 12 برس کے قریب ہے تو آپ اپنے زندگی کا پہلا سفر کرتے ہیں، اور یہ شام کی طرف ہے. عربوں کی جو بڑی خوبی ہے یا ان کے زندگی کا جو بڑا حصہ ہے وہ تجارت پر مبنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم خود بیان کرتا ہے کہ مکہ وادی غیر ذی زرع ہے. قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ رویدگی نہیں ہے، یہاں پہ کچھ اگتا نہیں ہے.
تو جہاں پہ رویدگی نہ اگتا نہیں ہو وہاں پہ نہ فصل ہوگی، نہ کھیت ہوں گے، نہ کھلیان ہوں گے، نہ باغ ہوں گے، نہ اناج ملے گا نہ پھل ملیں گے. دونوں کے لیے ان کو باہر دیکھنے کی ضرورت ہوگی. چلے خوراک تو باہر سے پوری ہو جائے گی، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے کمائی کا بھی تو کوئی سبب نہیں بنے گا، تو کمائیں گے کہاں سے؟ تو ان کے لیے پھر کمائی کی دو ہی صورتیں بنتی ہیں، یا وہ جانور پالیں گے یا تجارت کریں گے. تو عربوں کی بڑی تعداد یا جانور پالتی تھی، یہ دونوں کام کرتی تھی، جانور بھی پال لی اور باقی تجارت. یہ جو تجارت تھی یہ تجارت عربوں کے مختلف علاقوں میں ہوتی تھی، اور اس وقت بھی وہی قاعدے ضابطے ایک شکل میں رائج تھے جو آج کی جدید دنیا میں. آج ہمیں باہر بھیجنا ہے یا اندر ملک میں لے کے آنا ہے، ایکسپورٹ ہے یا امپورٹ ہے، دونوں کے قاعدے الگ ہیں، دونوں کے ٹیکس ہیں، دونوں کی شرائط ہیں، دونوں کی ڈاکومنٹیشن ہے، اجازت لینی ہوتی ہے، ہر ملک کا قاعدہ الگ ہے. پھر وہ ممالک ہم سے قاعدے طے کرتے ہوئے اپنی سہولت اور ضرورت بھی دیکھتے ہیں. اگر کہیں پہ ہمارے لیے ایسی صورت آ جائے کہ ہم بھی کچھ چیزیں وہاں بھیج رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے ہاں بھیج رہے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے کہ بھائی جس شرط پہ آپ ہمارا مال لیں گے اسی شرط پہ ہم آپ سے مال لے لیں گے، جو آپ ہمارے تاجروں پہ ٹیکس لگائیں گے ہم آپ کے تاجروں پہ ٹیکس لگا دیں گے. تو عربوں کے ہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت اور بعثت مبارکہ سے پہلے جناب عبداللہ مطلب اور ان سے اوپر کے لوگ، ہاشم ہے، عبد مناف ہیں، قصی ہیں، کلاب ہیں، مرہ ہیں، کعب ہیں، لوئی ہیں، غالب ہیں، فار ہیں، جہاں سے قریش کا سلسلہ چلتا ہے. ان تمام یا ان میں سے بہت سے حضرات نے اس وقت کی بڑی سیاسی قوتوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. ان معاہدوں کے نتیجے میں تجارتی راہداری عربوں کو میسر آئی ہے، اور یہ اتنا بڑا غیر معمولی کام ہے کہ قرآن کریم میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف بیان کر کے ان کا احسان جتایا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ قریش کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ان کے لیے ان کی تجارتی ضرورتوں کا اہتمام کیا ہے، اور رحلت الشتاء اور رحلت الصیف کا اہتمام کیا ہے. اب رحلت شتاء اور رحلت صیف کیا ہے؟ ایک اور چیز بھی ہمارے سمجھنے کی ہے کہ جو دنیا بھر میں ٹریولنگ ہوتی ہے اس میں موسم کا بڑا دخل ہے. ہم ایک ایسے موسم کے رہنے والے ہیں جو قدرے معتدل ہے، یعنی گرم بھی پڑتا ہے سردی بھی پڑتی ہے. بہت زیادہ غیر معمولی گرمی بھی کراچی میں نہیں ہے، یعنی کہ 50 سے اوپر ڈگری نہیں جائے گا، اور بہت غیر معمولی سردی نہیں ہے کہ مائنس بھی نہیں ہوتا. تو اب ہمارے لیے معتدل موسم ضروری ہے یا ایسا موسم ضروری ہے کہ ہم سرد علاقے میں گرم موسم میں جائیں اور گرم علاقے میں سرد موسم میں جائیں، تب ہم مینیج کر پائیں گے. تو رحلہ شتاء اور رحلہ سیف کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے دونوں راہداریاں کھول دی. عربوں کا مکے کا بھی مزاج یہی ہے، مکہ بھی شدید گرم بھی نہیں ہے، گرم تو پھر تھوڑا ہو جاتا ہے، سردی تو بالکل نہیں ہے وہاں پہ. تو رحلہ شتاء اور رحلہ سیف کی ہے کہ جب گرمی پڑ رہی ہو تو ادھر چلے جانا، سردی پڑ رہی ہو تو ادھر چلے جانا. یہ نہ ہو کہ ایک موسم میں تم اسٹک ہو جاؤ اور تمہاری تجارت محدود ہو جائے. یہ ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے ہیں، اور بالکل بچپن کی کیفیت میں 12 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا کے ساتھ، بعض روایتوں میں آتا ہے اصرار کر کے، چچا نے منع کیا، آپ سفر کرتے ہیں. اس سفر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس کو ہم بحیرہ راہب کا واقعہ کہتے ہیں. واقعہ بہت مختصر سا میں عرض کروں پھر اس پہ کمنٹ کرتا ہوں. وہ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تشریف لے گئے ہیں، پڑاؤ ڈالا ہے، ایک راہب ڈھونڈتا ہوا آیا ہے، وہ آخر چلتے چلتے بالآخر آپ تک پہنچ گیا ہے، اور اس نے پھر آپ کے معلوم کیا ہے کون ہے، کون وارث ہے، کون ولی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ ہیں. جناب ابو طالب کی طرف اشارہ کیا تو ان کو کہا بھائی اس کو لے جاؤ اپنے بھتیجے کو، یہودیوں کو پتہ چل گیا ہے، وہ مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. وہ خود بھی تو راہب یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ چلیں. انہوں نے کہا کہ یہ مار دیں گے تو یہودیوں سے خطرہ ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، یہ نبی ہوگا تمہارا بھتیجا، اور اس کو لے جاؤ یہاں سے. تو ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ابو طالب کو ظاہر ہے کہ اس ایک تشویش ہوئی ہوگی. تو انہوں نے یہ کیا کہ روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں ہیں اور حضرت بلال بھی ہیں. ان کو کہا کہ ان کو لے جاؤ اور واپس روانہ کر دیا، وہ چلے گئے. لیکن یہ واقعہ روایتاً بھی درایتاً بھی درست نہیں معلوم ہوتا. 2-3 باتیں عرض کر دوں، تفصیل تو آپ میں جو پڑھنا چاہیں والد صاحب نے ہادی اعظم میں لکھ دی ہیں، ہادی اعظم میں تفصیل موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے جو اہم ترین بات ہے، سب سے اہم بات، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے. قرآن کریم کہتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کے متعلق وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ،
سورہ قصص میں 20ویں پارے میں کہتا ہے کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ اللہ آپ پہ کتاب نازل کرے گا. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, سورہ شورا میں 25ویں پارے میں بیان ہو رہا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا, آپ کو جانتے نہیں تھے کتاب کیا ہے اور یہ ایمان کیا ہے اور رسول کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں پتہ تھا, یہ تو اللہ نے بتایا تو معلوم ہو گیا. تو دونوں آیتیں یہ کہہ رہی ہیں آپ کو اپنی نبوت کا علم نہیں ہے, اور 10 سال کی عمر میں آپ پہ راہب کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں, تو معلوم ہو گیا نا. تو قرآن کہہ رہا ہے معلوم نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روایت درست نہیں ہے, قرآن کا تو بیان سچا ہے. دوسری بات, اگر ہم ترمذی شریف کی روایت کو لیں تو اگر ابو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 12 برس ہے, تو ابو بکر کی عمر 10 برس ہوگی, اس لیے کہ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے ہیں. عمر مبارک کے اعتبار سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہم عمر ہیں, یعنی انہوں نے بھی 63 برس عمر پائی ہے. لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے 2 سال بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, تو 2 سال چھوٹے ہوئے. اگر ایک بچہ 12 سال کا حفاظت کی غرض سے کسی کے سپرد کیا جا رہا ہے, تو وہ کسی 10 سال کے بچے کے سپرد کیا جائے گا. 12 سال کے بچے کو حفاظت کے لیے 10 سال کے بچے کے سپرد کیا جائے گا, نہیں. دوسرے حضرت بلال کا ذکر آ جاتا ہے, حضرت بلال 2 سال پیدا ہی نہیں ہوئے, وہ تو عمر میں ان سے بہت چھوٹے ہیں. تو اس لیے یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. اور بھی دلائل ہو سکتے ہیں, اور میں نے عرض کیا کہ وہ تفصیل سے جان سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد کئی بار سفر کیا ہے. عام طور پہ ہماری کتب سیرت میں یہ لکھا جاتا ہے دوسرا سفر شام, اور وہ دوسرا سفر شام حضرت خدیجہ کے ساتھ سامان کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. دوسرے سفر کے بعد آپ نے تجارت چھوڑ دی, یہ کوئی بیان نہیں کرتا. حضرت خدیجہ نے صرف آپ کو ایک بار بھیجا ہوگا سامان دے کے, یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واحد ذریعہ آمدن تجارت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو نبوت کے بعد بھی جب آپ کے لیے وسائل کا دروازہ کھل سکتا تھا, آپ نے ان وسائل کو استعمال نہیں کیا. حتیٰ کہ اگر کسی نے آپ کے سپرد پیسے کیے ہیں, باغ کیے ہیں, کھیت کیے ہیں, کھلیان کیے ہیں, تو بھی آپ نے وہ وقف کر دیے اور کہا کہ ان سے ریاستی ضرورتیں پوری ہوں گی. آپ نے خود تو تجارت کر کے اپنی ضرورتیں پوری کی ہیں, یا جو حصہ مال غنیمت میں سب کو مل رہا ہے وہ آپ نے لیے, مال فہ میں مل رہا ہے وہ آپ نے لیے. تو اس وقت 40 سال کی عمر تک, یہ بات ہو رہی ہے 12 سال کی عمر کی, 40 سال کی عمر تک آپ نے صرف تجارت ہی کی ہے. تو وہ ایک سب سے اہم پوائنٹ, شام کی طرف آپ کے صرف 2 سفر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے بہت سے سفر کیے ہیں. جب پہلی بار آپ کی جان کو خطرہ تھا جب آپ 12 سال کے ہیں, تو 25 سال کی عمر میں آپ کو خطرہ کیوں نہیں تھا؟ 35 سال کی عمر میں آپ کو خطرہ زیادہ ہونا چاہیے. اس وقت آپ کو ایسی کوئی صورت کیوں پیش نہیں آئی؟ اس وقت ایسی روایت کیوں نہیں ملتی کہ کسی نے آپ کو پہچانا ہو؟ بے شک آپ سے محبت کا, عقیدت کا اظہار کیا ہو, بے شک آپ کی محبت میں ہی آپ کو توجہ دلائی ہو کہ آپ یہاں تشریف نہ لایا کریں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. ایسا ہوتا ہے, عام زندگی میں ہوتا ہے. باہر کیف یہ چند دلائل تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد تجارت شروع کی. کچھ عرصے بعد پھر آپ سفر پہ گئے اور باقاعدہ پھر آپ نے تجارت شروع کر دی ہے. اور اس تجارت کے دوران ہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صادق اور امین کے لقب حاصل کر لیے. یہ ایک غیر معمولی چیز ہے. تجارت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, اور سب سے مشکل کام اس میں یہ بھی ہے کہ تجارت میں انسان نام اور ساکھ بنائے. ساکھ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہاں اس مجمع میں پوچھا کہ مجھے پنکھے لینے کہاں سے لوں, آپ سب متفق ہو کے ایک دکان بتائیں. مجھے اپنا کمپیوٹر لینا ہے, میں پوچھوں, آپ متفق ہو کے ایک بات بتائیں. مجھے گھر کے لیے گندم لینی ہے, چاول لینے ہیں, آٹا لینا ہے, سب متفق ہو کے کہیں کہ بھائی جوڑیا بازار میں فلاں دکان پہ چلے جائیں, دالیں بھی وہاں سے لے لیں, چنے بھی وہاں سے لے لیں, چاول بھی وہاں سے لے لیں. بتا سکتا ہے کوئی سب متفق کر لیں؟ یہ ساکھ کی بات ہے. ساکھ کا مفہوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں صرف ایک رائے ہو کہ یہ صرف ایماندار ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے. اس لیے کہ انسان اگر 6-10 سال تک یہ محنت کرتا رہے کہ غلطی نہ ہو, اور اس کے بعد ایک غلطی ہو جائے, لوگ غلطی کو پکڑ لیں گے, 10 سال بھول جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20-25 سال کی درمیانی عمر, اس کے درمیان میں کسی وقت میں یہ لقب حاصل کر لیا ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملا اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں ملا. تو اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی تجارت کتنی بلند اخلاق پر قائم تھی. اور پھر اسی
وہی سبب بنتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق کا. لیکن اس سے پہلے دو چیزیں اور ہیں. جب آپ کی عمر مبارک 14 یا 15 برس ہوتی ہے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے جس کو ہم حرب فجار کہتے ہیں. حرب فجار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حرب فجار میں آپ شریک ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اس میں حصہ نہیں لیا. یعنی گئے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، لڑائی میں عملی طور پر شریک نہیں ہوئے. حرب فجار کا معنی ہے حرب، لڑائی کو کہتے ہیں. فجار فسق و فجور جس کو ہم کہتے ہیں، گناہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ فسق و فجور سے مراد یا فجار سے مراد یہ ہے کہ وہ لڑائی ایسے مہینوں میں لڑی گئی جن کو عربوں کے ہاں احترام حاصل تھا. عربوں کے ہاں محرم میں لڑائی نہیں لڑی جاتی تھی، رجب میں لڑائی نہیں لڑی جاتی، ذی القعدہ ذی الحجہ میں لڑائی نہیں لڑی جاتی تھی. ان مہینوں میں اگر لڑی جاتی تو وہ سمجھتے تھے ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. لڑنا گناہ نہیں سمجھتے تھے، ہم عرض کر چکے لڑنا تو ان کا شوق ہابی تھی، لیکن ان مہینوں میں وہ منع کرتے تھے کہ نہیں لڑنا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کی سب سے بڑی وجہ تجارتی تھی. اگر وہ پورے سال ہر مہینے لڑتے رہتے تو تجارت کب کرتے؟ تجارت کے علاوہ ذریعہ آمدن کوئی نہیں تھا تو بھوکے مرتے. تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان 4 مہینوں میں نہیں لڑیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 4 مہینوں میں آزادانہ تجارت ہو سکے گی، آزادانہ تجارتی نقل و حرکت ہو سکے گی. کوئی کسی پہ غارت نہیں ڈالے گا، کوئی کسی پہ حملہ نہیں ہوگا. اگر حملہ ہوگا تو وہ گناہ گار ہوگا. گناہ کا تصور یہ تھا کہ اگر اس نے گناہ کیا اس علاقے میں تو اللہ اس کو پکڑے گا، اللہ اس کو سزا دے گا. تو یہ ان کے لیے بڑی گناہ سے رکاوٹ کا باعث تھا. اس مہینے میں لڑائی ہوئی اور لڑ پڑے اور لڑائی ایسی ہوئی کہ وہ ان کے قابو سے باہر ہو گئی. تو اس لیے اس کو لڑائی کو حرب فجار کہا جاتا ہے، گناہ کی لڑائی. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے ہیں، شریک نہیں ہوئے، یعنی عملی طور پر حصہ نہیں لیا. گئے کیوں ہیں؟ آپ کے چچا وغیرہ شریک ہو رہے تھے تو خاندان کے ساتھ جڑے رہے، علیحدہ اپنا راستہ اختیار نہیں کیا. لیکن اس میں لڑے نہیں کیونکہ لڑائی آپ کے لیے آپ کے خیال میں درست نہیں تھی، گناہ کا کام تھا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ عرصے بعد ایک موقع ملتا ہے معاہدہ کرنے کا. یہ معاہدہ آگے چل کے ہوا ہے لیکن میں اس کے ساتھ اس کو منسلک کر رہا ہوں نتیجہ حاصل کرنے کے لیے. وہ معاہدہ کہلاتا ہے حلف الفضول. حلف کو کہتے ہیں معاہدہ، ایگریمنٹ. فضول وہ اردو والا فضول نہیں ہے فالتو کے معنی میں، فضول ہے فضل کی جمع. عربوں میں بہت پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس موقع پہ نہیں، بہت پہلے معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے کو کرنے والے یا اس کے محرک جتنے افراد تھے، 3-4 افراد، ان سب کے ناموں میں فضل آتا تھا. فضل، فضال، فضیل. تو ان کے مجموعے کو جمع کے طور پہ فضول کہا گیا. ان لوگوں نے معاہدہ کیا. جب یہ لڑائیاں بہت زیادہ ہوئیں، حرب فجار بھی ہو گئی، دوسرے واقعات بھی مسلسل پیش آتے رہے، تو اس کی وجہ سے مکے میں یہ ایک تحریک پیدا ہوئی کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے، غلط طریقہ ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور کوئی معاہدہ کرنا چاہیے. جب بات چیت آگے بڑھی تو لوگوں کو خیال ہوا کہ وہ جو ماضی میں ایک معاہدہ ہوا تھا اس کو رینیو کر لیتے ہیں، اس کو تازہ کر لیتے ہیں. تو وہی پرانے نام سے معاہدہ تازہ ہوا اور اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ ہم مہمان نوازی کریں گے، ہر ایک کی مدد کریں گے، مظلوم کے خیال کریں گے، خواہ وہ اپنا ہو، پردیسی ہو، پرایا ہو، اور کوئی بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے. یہ معاہدہ، اس معاہدے میں بنو تیم اور بنو ہاشم خصوصیت سے شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. شریک تو وہاں بھی ہوئے تھے لیکن وہاں پہلو تہی کی تھی، آپ نے پیچھے رہے تھے، دستکش رہے تھے. یہاں اس کا عالم یہ تھا کہ مدنی زندگی میں مکے میں یہ واقعہ ہو چکا، پھر ہجرت ہو چکی، نبوت ہو چکی، وقت گزر چکا. آپ نے مدینے میں ایک بار اس واقعے کو یاد کیا اور آپ نے کہا کہ آج بھی کوئی ایسے کسی معاہدے کی طرف مجھے بلائے. یاد رکھیے بلانے والے مسلمان نہیں تھے، آپ کے ہمنوا نہیں تھے، ابھی تو اسلام آیا نہیں تھا، مطلب نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. تو آپ نے کہا کہ آج بھی کوئی مجھے بلائے گا تو میں جاؤں گا، اور اس طرف جانا، ایسا معاہدہ کرنا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت فرمائی. اس دوران جو آپ نے جو تجارت فرمائی اور اس میں حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا، اس میں ایک واقعہ اور اہم ہے، وہ ہے حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ تعلق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کلمات کہے ہیں وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے گا جب ہم عرض کریں گے. یہ واقعہ حضرت ذہن میں رکھیے گا. حضرت زید آپ کے پاس غلام کی حیثیت سے آئے ہیں،
یہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کو ملے ہیں. حضرت خدیجہ نے آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ کی خدمت کریں. آپ نے ان کو آزاد کیا ہے. یہ غلام نہیں تھے, یہ آزاد گھرانے کے فرد تھے, بچے تھے. جیسے عربوں کے ہاں لوٹ مار کی روایت تھی, ہم عرض کر چکے ہیں, تو قافلے پہ ان کے والد, چچا, دوسرے لوگ موجود تھے. حملہ ہوا ہے, اس حملے کے نتیجے میں ان کو پورے قافلے کو لوٹ لیا گیا اور بچوں کو اٹھا کے بیچ دیا, غلام بنا لیا زبردستی. بک گئے, اب غلام ہے. بکتے وہ تقسیم ہوتے ہوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے. بالآخر اطلاع مل گئی ان کو کہ وہ تو مکے میں اور فلاں ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے ان کے پاس ہے. تو وہاں سے ایک وفد آتا ہے, آپ کے والد شامل ہیں, آپ کے چچا شامل ہیں, وہ آتے ہیں آپ کے پاس, آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے, آپ پیسے لے لیں, ہمیں ہمارا بچہ حوالے کرتے ہیں. بڑی معقول بات تھی, ان کا حق تھا, ان کا بچہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا جملہ کہا ہے؟ آپ نے کہا میں زید کو بلا رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ اگر یہ کہے کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے تو وہ چلا جائے, میری طرف سے آزاد ہے, میں نے کوئی پیسے, مجھے پیسے درکار نہیں ہے. لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو پھر میں مجبور نہیں کروں گا کہ آپ کے ساتھ جائے. انہوں نے کہا اچھا ہے, بلا. ظاہر ہے کہ باپ کیا کہے گا اور کیا کسی کی امید اور توقع ہوگی. بلایا گیا حضرت زید کو. آپ نے پوچھا زید سے, یہ جانتے ہیں ان کو؟ کہاں کون ہے؟ یہ والد ہیں. یہ کون ہے؟ یہ چچا ہیں. یہ تمہیں لینے آئے, جاؤ گے ان کے ساتھ؟ کرا نہیں جاؤں گا. دنیا انسانیت میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے باپ کو اور آزادی کو چھوڑ کر کسی اور شخص کی غلامی پہ ترجیح دی ہو. صرف ایک مثال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس ذات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے غلامی کو فروغ دیا ہے. غلامی کو فروغ تو دیا ہے, لیکن جس غلامی کو فروغ دیا ہے اس کو ایمان لائے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر وہاں فضا تبدیل ہو گئی, اور جب زید نے انکار کیا تو وہ لان تان پہ اتر آئے. پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور کیا کرے گا؟ ماں باپ کیا کہیں گے؟ چچا کیا کہیں گے؟ تمہیں پتہ ہے غلامی پہ غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پہ. انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کو اس غلامی کا اندازہ نہیں ہے. نہیں گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت, حالانکہ آزاد کیا ہوا تھا آپ نے, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ڈاکومنٹیشن تو نہیں ہوتی تھی, اخبار میں خبر تو نہیں دی جاتی تھی. تو آپ کا ارادہ تھا یا آپ کا رویہ تھا, آپ نے اس وقت اعلان کیا کہ یاد رکھو یہ آج سے میرا بیٹا ہے اور یہ آزاد ہے. اس کے بعد ایک مدت تک زید بن محمد کہلاتے رہے ہیں اور کسی کو یہ اعزاز نہیں ہوا دنیا میں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ جو صلبی اولاد ہے اس کے علاوہ کسی کو دوسرے باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے. تو پھر آپ نے کہا کہ بھئی تو اپنا نام زید بن حارثہ ہی رکھو. تو نام رہا, لیکن بہرحال وہ نسبت جو اعزاز حاصل تھا, نسبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مقدر میں لکھا تھا وہ ان کو حاصل ہوا. اسی تجارت کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ التسلیم کا ایک تجارتی رابطہ ہوتا ہے. ان کو علم ہوتا ہے کہ کوئی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تجارت بڑی کامیاب ہے, ان کے اخلاق بڑے بلند ہیں, ان کا کردار ایک دلیل ہے, صادق اور امین ان کا لقب ہے. تو انہوں نے ان سے اپنے تجارت کے لیے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بھی کر دیں گے. مال ان کو دے دیا گیا. انہوں نے اپنی خدمت کے لیے ایک غلام بھی ساتھ کر دیا, وہ خدمت بھی کرتا رہا, آپ کی نگرانی بھی کرتے رہے ہوں گے غلام, اور رپورٹنگ بھی کرتے رہے مالکن کے لیے. بہرحال آپ جب بھی جاتے پہلے سے زیادہ اپنا منافع, پہلے سے زیادہ فائدہ. بالآخر یہ سب چیزیں صورتحال دیکھتے ہوئے دونوں خاندانوں میں رشتے کی بات شروع ہوئی ہے, اور پھر باہمی مشورے سے, جس کو ارینج میرج کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک نکاح کے بندھن میں بندھ گئے. اس وقت کی روایت کے مطابق دونوں حضرات نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جناب ابو طالب نے, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کے چچازاد بھائی جو بڑے معروف تھے, عالم تھے, ان کا ذکر آگے آئے گا, ورقہ بن نوفل نے خطبہ نکاح پڑھا ہے. حضرت ابو طالب نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی وجاہت کو اور آپ کی شخصیت کو, آپ کے کردار کو, اس ماحول میں آپ کی حیثیت کو بیان کیا ہے.
اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے. اس خطبے کی اہمیت کیا ہے میں اس پر ایک بات عرض کرتے ہوئے آگے چل کے عرض کروں گا, لیکن اس خطبے کے میں الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے. پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کیا صورتحال تھی. حمد و ثنا خدائے برتر کی جس نے ہمیں ابراہیم اور اس کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا, ہمیں موعد اور مضر کی پاک اصل سے پیدا کیا, اپنے گھر کا نگہبان اور اپنے حرم کا پیشوا بنایا, ہمیں ایسا گھر عطا کیا کہ اطراف اور جوانب سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں, بیت اللہ, ایسا حرم عنایت کیا کہ جو شخص اس میں آ جائے وہ امن میں ہوتا ہے. یہ ان کی روایت تھی کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی بیت اللہ میں نہیں پکڑتے تھے. ہمیں لوگوں پر حکم مقرر کیا, ہم فیصلہ کرتے ہیں تو لوگوں کو فیصلہ ماننا مجبوری ہوتا ہے. اما بعد یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے. یہ ایسا نوجوان ہے کہ شرافت, بزرگی, فضیلت, عقل کسی اعتبار سے قریش کا کوئی جوان اس کی برابری نہیں کر سکتا. 25 برس کی عمر میں جناب ابو طالب مکے میں یہ اعلان کر رہے ہیں, کوئی ایک سوال کھڑا نہیں ہوا. اگرچہ مال میں کم ہے, اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کی مالی اعتبار سے آپ سے بڑے تاجر موجود ہیں, مگر مال تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے. یہ ایک بات ہے جو ایک حائل کے طور پہ موجود ہے, اور مال ایک واپس جانے والی چیز ہے. خدا کی قسم آنے والے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم اور مرتبہ بلند ہوگا. انہوں نے, یہ جملہ اہم ہے, انہوں نے حضرت خدیجہ کی شرافت کی بنیاد پر ان میں رغبت رکھتے ہوئے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے اور ان کا مہر 12 اوقیہ چاندی اور 20 درہم مقرر کیا ہے. 3 باتیں ہیں. پہلی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس وقت متعین ہو چکی ہے 25 برس میں. اس کے اشارے بعد میں آتے رہیں گے, اس لیے میں اصرار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. دوسری بات, اس پر کوئی ایک سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت اور خواہش کا اظہار کیا ہے. روایات میں ہم سیرت کے بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے کہا تھا. حضرت خدیجہ کے سامنے یہ ذکر آیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیک وقت دونوں نے اس بات کا اظہار کیا ہو, یا درمیان میں ایسے لوگ موجود ہو جنہوں نے دونوں کو توجہ دلائی ہو, لیکن حضرت ابو طالب یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں, یہ خطبہ نکاح کا حصہ ہے. تیسری بات, یہ جو آج کی روایت ہے یہ درست روایت ہے کہ نکاح کے خطبے میں مہر کا اظہار ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر ہوا ہے. تو یہ جو مجموعی رقم تھی یہ 500 درہم تھی. یہ آپ کا پہلا نکاح ہے. اس پہلا نکاح کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ 500 درہم. ایک درہم چاندی کے آج مقدار نکال لیں, کسی سے بھی معلوم کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مہر کیا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر ہیں اور حضرت خدیجہ ایک متمول اور ذی وجاہت شخصیت ہیں, تو ان کا غریبوں والا مہر نہیں رکھا جا سکتا. ہماری دنیا بھر کی جو ہماری فیاضی ہے وہ شادی کے موقع پر نکلتی ہے. غریب سے غریب آدمی بھی اپنی زندگی کے سب سے بڑا خرچہ اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر کرتا ہے, اور سب سے زیادہ جو دین اور سنت یاد آتی ہے وہ مہر رکھتے ہوئے یاد آتی ہے. اور سنت وہ یاد آتی ہے جس کا سنت میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. 32 روپے, پتہ نہیں 42 روپے, 50 روپے, کیا مشہور ہے. مہر خاندانوں کی روایت کے مطابق رکھا جانا چاہیے. مہر وہ رکھا جانا چاہیے جو اس خاندان کی وجاہت کے مطابق ہو. ہاں, جیسے دکھلاوے کے لیے دوسری چیزیں منع ہیں, جیسے دکھلاوے اور لوگوں کو جتانے کے لیے دوسرے غلط کاموں سے کی ممانعت ہے, ویسے ایسا غیر معمولی مہر رکھنا جو کوئی ادا ہی نہ کر سکے وہ بھی غلط ہے. مہر رکھنا بھی چاہیے, حیثیت کے مطابق رکھنا چاہیے, دونوں خاندانوں کے معیار کو پیش نظر رکھ کے رکھنا چاہیے, اور دینا بھی چاہیے. صرف رکھنا نہیں ہے, دینا بھی ہے, ادا بھی کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس خطبے میں جو میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا بات, وہ یہ کہ اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جناب ابو طالب نے آپ کی حیثیت بیان کی ہے, آپ کی وجاہت بیان کی ہے. یہ ہے وہ ذات کی حیثیت اور وہ وجاہت جس کو پھر قرآن کریم بعد میں بیان کرتا ہے. جب قرآن کریم کہتا ہے, جب آپ کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ کسے کہلواتا ہے؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی. اس پر آگے چل کے بات کریں کہ ہم تو ایک عمر گزار چکے ہیں, ہم پہ بات کرتے ہوئے ذرا اپنی زبانیں سنبھالنا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی. بار کے پھر حضرت اپنا جناب ورقہ بن نوفل نے آپ کا ایک خطبہ پڑھا ہے اور اس میں پھر آپ کی اس فضیلت کو قبول کیا ہے. ان کے خطبے کی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے اس خطبے کو, آپ کی اس حیثیت کو قبول کیا کہ آپ نے جو بیان کیا ہے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہیں, بیان کی ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ رشتہ قبول کرتے ہیں.
اسی حیثیت پر رشتہ قبول کرتے ہیں. اب دو باتیں اور ملاحظہ ہوں. اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر عام روایت کے مطابق 40 برس ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ تیسرا نکاح ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف تیسرا نکاح نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کی اولاد بھی موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہے؟ 25 برس. کتنا عمر کا فرق ہے؟ 15 برس. شوہر کی عمر کم ہے، بیوی کی عمر زیادہ ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ کتنا عرصہ زندہ رہی ہیں؟ 20 برس. 25 برس. 25 برس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک 50 ہو جاتی ہے. حضرت خدیجہ 65 برس کی عمر میں وفات پاتی ہیں. 50 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا، صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہے 25 برس تک. پھر تیسری بات، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک اولاد ہے، اور وہ بھی زندہ نہیں رہی، حضرت ماریہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی آپ کی جتنی ازواج ہیں آپ کی اولاد نہیں ہے اس سے. چوتھی بات، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد آپ نے جو دوسرا نکاح کیا ہے وہ حضرت سودا سے کیا ہے، وہ بھی بیوہ ہے. ان کا بھی پہلا نکاح نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی آپ کی ہم عمر ہے اس وقت، وہ کم عمر نہیں ہے. تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ازواج کے حوالے سے، تعدد ازواج کے حوالے سے، نکاح کی کثرت کے حوالے سے جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں مستشرقین کی جانب سے، ان کی کوئی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے کہ ایک شخص یہ کہے کہ ہمیں اعتراض کرنا ہے، تو پھر ایسے شخص کو تو ظاہر ہے کہ اس کی تو کوئی زبان نہیں روک سکتا. لیکن یہ تعدد ازواج کا جو چونکہ لفظ زبان پہ آیا تو میں ایک بات اس کی بھی اس مسئلے پر بھی عرض کر دوں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجموعی طور پر جو نکاح کیے ہیں ان کی تعداد 14 بیان کی جاتی ہے، لیکن نکاح اس سے زیادہ کیے ہیں. رخصتی جو ہوئی ہے وہ 14 کی ہوئی ہے. اس میں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں جو رہی ہیں خواتین وہ 9 رہی ہیں. تو عام آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اتنے نکاح کیے، لیکن کب کیے ہیں؟ اپنے عمر کے آخری 6-7 برسوں میں. اور اس کی وجوہات بہت سی بیان کی گئی ہیں، کچھ اشارے ہم اپنے بیان میں بھی کریں گے آگے چل کے. ان کی سارے نکاحوں کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی اور عملی اس کے فوائد تھے، لیکن اس کو چھوڑ دیتے. تو عام امت کے لیے جو حکم ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو، نبھا سکتا ہو، سارے شرائط پوری کر سکتا ہو، تو اس کو اجازت ہے. ہماری مردانہ ذہنیت میں اس اجازت کو فرض کا درجہ بھی بعض لوگ دے دیتے ہیں. یہ اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جو اس شریعت کی اجازت پر عمل کرتا ہے اس پہ کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا. جو اعتراض کرتا ہے وہ شریعت کے خلاف کرتا ہے. یہ بات اپنی جگہ اصول ہے. لیکن اگر کوئی اس تقاضے کو نہیں نبھاتا اور شریعت کی آڑ لیتا ہے تو وہ بھی شریعت کا انکار ہی کرتا ہے یا شریعت کے خلاف ہی کرتا ہے. لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم کچھ اور عرض کرنا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو 4 نکاح کی اجازت ہے، آپ نے 9 ایک وقت میں کیسے رکھے؟ سوال تو ہے. لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جب 4 نکاح کی تعداد متعین ہوئی، یہ پہلے سے نہیں تھی، یہ بعد میں ہوئی ہے. یہ اسلام کا صدقہ ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ احسان ہے، خواتین پہ احسان ہے، مردوں پہ احسان ہے. کیا کہ تعداد متعین کر دی گئی. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، جب آپ نے شادی کی تھی پہلی، جب آپ نے بعثت ہوئی تھی، اس وقت تک کوئی تعداد متعین نہیں تھی، کسی کے لیے بھی متعین نہیں تھی. اس سے پہلے انبیاء کرام کی تاریخ بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے سرداروں کی تاریخ بھی دیکھ لیں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے. اور سرداروں کو تو چھوڑ دیں، بعد کے زمانے کے نوابوں کو دیکھ لیں، بادشاہوں کو دیکھ لیں، راجوں رجواڑوں کو دیکھ لیں، ان کی تعداد متعین نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی منمانی کرتے ہیں. یہ تو معمولی سے کھیل سمجھتے ہیں لوگ. تو اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 کی شرط عائد کی. لیکن جس وقت 4 کی شرط عائد کی کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں ہو سکتے، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 9 نکاح موجود تھے پہلے سے.
آپ کے علاوہ جن لوگوں کے عقد میں 4 سے زائد موجود تھی ان کو آپشن دے دیا گیا بھائی 4 رکھ لو باقی چھوڑ دو. تو جو لوگ تھے انہوں نے چھوڑ دی, آسان تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو دوسروں نے چھوڑا ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ تیسرے سے نکاح کر لیں. لیکن ازواج مطہرات کے لیے جہاں جب یہ شرط عائد ہوئی امت کے لیے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں ہو سکتے, تو اسی وقت ازواج مطہرات کے لیے یہ شرط عائد ہو چکی تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, پوری امت کا ہر فرد جو کلمہ گو ہے اس کے لیے ان کا ماں کا درجہ ہے, نکاح نہیں ہو سکتا. میں نے ممانعت کر دی, اور بھی شرائط لگائیں لیکن یہ ممانعت آپ کے ساتھ ہی. تو ان خواتین کے لیے یہ چیز کم از کم کے لفظوں میں ظلم ہوتی جو آپ کے ازواج تھیں, آپ کے نکاح میں تھیں, کہ ان کو یہ کہا جاتا کہ وہ آپ سے علیحدہ بھی ہو جائیں اور دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتے. تو اس قانونی ضرورت کے تحت قانون وہی رکھا گیا کہ ہر شخص 4 نکاح سے زیادہ نہیں کر سکتا, لیکن اس قانون میں ایک استثناء دے دیا گیا کہ سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن ان کو یہ شرط عائد کی گئی کہ اب مزید نکاح آپ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل مسئلہ اور یہ ہے اصل اس کی حیثیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد کے حوالے سے اتنا بڑا ایک مسئلہ کہہ کر اور ایک ہوا کھڑا کر کے بیان کیا جاتا ہے. بہرکیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران تجارت کی, اپنی بھی کی, دوسروں کے مال کے ساتھ بھی کی, اور ایک کام اور کیا تجارت کے دوران ہی ہے اسی دورانیے میں کسی وقت وہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں. بکریاں چرانے کے حوالے سے روایات موجود ہیں, حدیث میں بھی آتی ہیں, سیرت میں بھی آتی ہیں, لیکن اس میں ایک لفظ آتا ہے بالقراریت. قراریت قیرات کی جمع ہے. قیرات ایک سکہ تھا. تو عام طور پر روایات سے یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ مفہوم درست معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ اجرت پر بکریاں چرائی ہیں, لیکن بعض سیرت نگاروں کا خیال یہ ہے کہ قراریت کسی جگہ کا نام ہے اور یہاں مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی بکریاں قراریت مقام پہ چرائی ہیں. دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا کوئی کم حیثیت کی چیز نہیں ہے. اصولی طور پہ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے, جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ثابت ہو جائے اس کے اعزاز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے, چاہے ہمارا ذہن کچھ بھی کہتا ہو, بغیر کسی دلیل کے. اللہ کی سنت سے, اللہ کے طریقے سے یہ بعید ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر رہے ہیں اور وہ کام معاشی طور پہ, سماجی طور پہ ہلکا ہو, ممکن نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بکریاں چرانے پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اب بکریاں اپنی چرائی ہوں, پرائی چرائی ہوں, یہ ایک ثانوی بحث ہو جاتی ہے, اس کا اصل بحث سے تعلق نہیں. لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ بکری کیوں چرائی؟ معاشی ضرورت کے لیے چرائی ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم بقدم آگے آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. بنو سعد میں آپ کی پرورش ہوتی ہے, خاندان میں آپ کے لیے ایک یتیمی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے, مختلف واقعات سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, مختلف آپ سفر کرتے ہیں, ہر جگہ آپ سیکھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے. بکری کو چرانا ہم بہت معمولی بات سمجھتے ہیں, ہمارے خیال میں یہ کام ہے کوئی بھی کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. چروائے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بکریاں کسی کی امانت ہوتی ہیں, اس کی نہیں ہوتی. امانت کی حیثیت میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبح گھروں کو سے لے اور شام میں چرا کے پیٹ بھر کے واپس کرے, صحت کا خیال رکھے, گم ہونے کا خیال رکھے, بھٹکنے کا خیال رکھے. انبیاء کا جب چرانے کا ذکر آتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ انبیاء کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی ہے اللہ کی طرف سے, کہ اللہ کی مخلوق ان کی امت بنا کر ان کے سپرد کی گئی ہے, اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تمام انبیاء اکرام کو کہ وہ اس امت کو جیسے اللہ کے ہاتھ سے لیا ہے ویسے واپس کرے, صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, اور ان کا پیٹ بھر کے, یعنی ان کی ضرورتوں کی کفالت کر کے, ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر کے. تو یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس لیے ہوا کہ اس کے ذریعے اس ماحول سے آپ گزار سکیں, اور امت کی تربیت کے لیے جو ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ پڑنے والی ہے اس کی آپ کی تیاری ہو سکے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک کوئی 30-35 برس کے قریب ہوئی ہے,
تو اس وقت ایک اور موقع پیش آیا ہے، اور وہ موقع ہے بیت اللہ کی تعمیر کا۔ یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس خطے میں جس کو مکہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے لیے منتخب کیا ہے تو اس کے لیے بہت پہلے سے تیاریاں ہوئی ہیں۔ یہاں پہ بنو اسماعیل کو آباد کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو اس امت کے لیے سنت بنانا تھا۔ سنت ابراہیمی کا تسلسل ہے یہ امت اور ہماری شریعت۔ تسلسل کیسے ہوگا جب علاقے والے واقف نہ ہو؟ تو حضرت اسماعیل کو یہاں پہ بھیجا گیا، اس کے نتیجے میں چیزیں روایتوں میں تبدیلی آ گئی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدعات پیدا ہو گئی، شرک پیدا ہو گئے، دوسری روایات پیدا ہو گئی، لیکن اصل تو موجود رہی۔ حج کی روایت موجود ہے، بیت اللہ کے طواف کی روایت موجود ہے، صفا مروہ کی روایت موجود ہے، پھر مہمان نوازی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، وہ ان کے خاندان کی برکت سے یہاں پہ چلی آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بنو جرہم کا وہاں لانا، بنو اسماعیل سے ان کی رشتہ داری، پھر بنو اسماعیل اور میں پھر حضرت اسماعیل کا جوان ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کا وہاں آنا، اور پھر دونوں جلیل القدر پیغمبروں کا وہاں بنیاد کھڑی کرنا۔ قرآن کریم نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور پھر ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہاں یہ حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، دونوں نے مشترکہ دعا کی ہے کہ یہ ہم نے گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے والے بھیج دے، اس ہماری محنت کو قبول فرما لے، لیکن اصل ہماری قبولیت یہ ہوگی کہ ہماری ہی نسل سے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے تاکہ ہماری ہی نسل میں یہ خدمت جاری رہے۔ اللہ نے قبول کر لیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیج دیا۔ یہ بیت اللہ کی روایت کا تسلسل ہے۔ اب حضرت اسماعیل نے ایک زمانے میں اپنی ضرورت کے لیے بنا دیا، عمارتیں تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ توجہ چاہتی ہیں۔ پھر بیت اللہ کی جو عمارت ہے وہ ایک نشیب میں ہے، وادی ہے۔ وادی کہتے ہیں پہاڑوں میں گھرے ہوئے ایک ایسے پیالے کو جس کے اطراف میں بلندی ہو اور یہاں نشیب ہو۔ آج بھی جب ہم سڑک کی سطح سے بالکل روڈ لیول پہ جا رہے ہوں تو اندر داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح، اور داخل ہونے کے بعد پھر ہم سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں، پھر مطاف میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ اصل وہ مطاف ہے جو نیچے، تو یہ تو نیچے ہوا، اصل سڑکوں سے بھی نیچے۔ اور یہ اس طرف کی بات کر رہے ہیں، باب عبدالعزیز کی طرف، باب افات کی طرف۔ اگر آپ مروہ کی طرف سے جائیں تو مروہ کی طرف سے تو چھت حرم کے تیسری چوتھی چھت جو ہے وہ سڑک کی سطح پر ہے، وہاں تو اتنی بلندی اور نشیب، تو نشیب بڑھتا جاتا ہے۔ اس نشیب کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے پانی اندر آ جاتا ہے۔ اب آج کا حرم ذہن میں لائیں تو بات کچھ اور ہے، لیکن اگر تصور کریں اس حرم کا کہ جہاں پانی اگر جمع ہو جائے تو نکالا نہیں جا سکتا، پمپ نہیں ہے، سہولتیں نہیں ہیں، آلات نہیں ہیں، پانی تو خود ہی نکلے گا پھر آہستہ آہستہ سوکھ کے۔ تو پانی جب نشیب میں آتا ہے تو بنیادوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بیت اللہ کی عمارت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیواروں کے اعتبار سے بھی متاثر ہوئی اور بنیادیں بھی متاثر ہو گئیں، ہلکی ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ تو وہاں پہ پھر یہ محسوس ہوا کہ اب اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ایسے ہی ہوگی کہ اس کو بنایا جائے، دوبارہ بنایا جائے تو بنانے کے لیے گرایا جائے۔ عربوں کے بارے میں ہم ایک بات عرض کر چکے ہیں کہ یہ توہم پرست ہیں۔ توہم پرستی میں ہر وہ چیز جو مقدس ہوتی چلی جاتی ہے اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سی چیزیں مقدس ہو جاتی ہیں اور پھر ان مقدس ہونے کے بعد عجیب طرح طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان سوالات کو حل کریں تو پھر وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، وہ پھر آدمی ایک عجیب مخمصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ مقدس ہے، اب اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہیں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے۔ جو لوگوں میں توہم پرستی ہوتی ہے انہی لوگوں میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ ایک عام سردار ہے، انہی میں سے ہے، انہی توہم پرستوں میں سے ایک پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں اس کو گرانا ہے، گرا کے نیا بنانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کو، کہتے ہیں نہیں لگاؤں گا میں،
وہ کہتے ہیں تو عذاب آئے گا. کہ عذاب تو اس وقت آئے گا جب میرا مقصد اس کو نقصان پہنچانا ہو. میرا مقصد تو اس کو نئی بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہے, انہی بنیادوں پہ نئی تعمیر کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. بالآخر وہ اس نے ایک تجویز دی. اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں پہلا حملہ کرتا ہوں اس پہ, پہلا پھاوڑا میں چلاتا ہوں, اگر اور اس کے بعد رک جاتا ہوں میں, 24 گھنٹے انتظار کر لو. اگر اس کو کوئی اگر نقصان پہنچے گا تو چونکہ میں نے اس کی بنیاد پہ پھاوڑا چلایا ہے تو مجھ پہ ہوگا, تم نے تو نہیں چلایا, تم پہ عذاب نہیں آئے گا. اگر مجھ پہ عذاب آ جائے تم کام روک دینا. لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجھ پہ کچھ نہیں ہوگا. 24 گھنٹے گزر گئے. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے کہا دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا, تو عرب سارے اس کے ساتھ شریک ہو گئے. دوسری بات, یہ کوئی کام بھی نیکی کا شروع کیا جائے تو اس میں یہ بات ضرور پیش آتی ہے, یاد رکھیے گا, اور ذہن کھلا رکھیں ہم تو اس کی مثالیں درجنوں مثالیں اطراف سے مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ آج خود کچھ چیزوں کا انتظام شروع کر دیتا ہے. نیت اخلاص کی شرط ہے. ادھر ان کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے, ادھر جدے کے ساحل پر ایک سمندری جہاز آ کے ختم ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے گڈانی وڈانی پہ گراتے ہیں تو باقاعدہ خرید کے لاتے ہیں. وہاں وہ آیا ساحل کے کنارے, اس قابل نہیں رہا کہ سفر کیا جائے, انہوں نے جہاز توڑ کے ختم کر دیا. جب جہاز ٹوٹے گا تو سامان نکلے گا. ان کو اطلاع ہو گئی ولید کو, یہ وہاں چلے گئے. وہاں جا کے ایک تو تختے لے آئے چوڑے چوڑے, جہاز کے تختے چوڑے ہوتے ہیں, پٹی چھوٹی چھوٹی پتیوں سے تو جہاز نہیں بنے گا سمندر کا. دوسرا انہی کے ساتھ ایک باقوم نام کا کوئی معمار بھی تھا بنانے والا, اس کو بھی ساتھ ہائر کر لیا, یار آ جاؤ ذرا ہم ایک گھر بنا رہے ہیں. آ گیا وہ. تو بالآخر کام یہاں شروع ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میں شرکت کی ہے. عمارت توڑی گئی, بنائی گئی, کھڑی کر دی گئی. کھڑی کرتے ہوئے ایک بات اور پیش آتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب نے, بعض روایتوں میں دوسرے حضرات کا بھی ذکر آتا ہے, لیکن بہرحال یہ آواز وہاں پہ آئی, لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. یاد رکھیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت نہیں ہوئی ہے, ابھی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے, ابھی قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے. اس وقت عربوں میں جو بت پرست ہیں, جن کے ہاں توہم پرستی ہے, جن کے ہاں فلاں 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 ساری برائیاں ہیں, ان کے ہاں یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ اس اللہ کے گھر کو بناتے ہوئے ہم نے صرف حلال کی کمائی خرچ کرنی ہے, حرام کی کمائی اس میں شریک نہیں ہونا. آج کے مسلمان کو جو بات سمجھانی پڑتی ہے وہ اس وقت کے کافر کو معلوم تھی. آج ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ نیکی کے کام میں غلط پیسہ نہیں لگاؤ, یہ ہیر پھیر کا پیسہ, کالے دھن کا پیسہ, یہ یہاں نہیں لگتا. یہاں صاف ستھرا پیسہ لگاؤ, اطمینان والا پیسہ لگاؤ, وہ پیسہ لگاؤ جس پہ تمہیں بھی یقین ہو, لینے والے کو بھی یقین ہو. یہاں نہ لینے والا ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھتا ہے, نہ دینے والا دیکھتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر شریک ہوئے ہیں اور پیسے کم پڑ گئے ہیں, یہ بھی تکوین ہے اللہ کی. تو انہوں نے وہ احاطہ خالی چھوڑ دیا ہے, کچھ ٹکڑا, وہ حتیم کہلاتا ہے. یہ حتیم کا جو ٹکڑا ہے یہ اسی طرح بیت اللہ ہے جس طرح وہ حصہ ہے جس میں عام آدمی نہیں جا سکتا. یہ غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیسے کم کروائے تاکہ میں اور آپ بھی اندر بیت اللہ کے جا سکیں. ورنہ کتنوں کے لیے سیڑھیاں لگیں گی, کتنوں کے لیے وہاں کے کلید بردار آئیں گے, کتنوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلے گا. امت کا 99% حصہ تو نہیں جا سکتا, بلکہ 99.9% نہیں جا سکتا, 1% کو بھی شاید پورا موقع نہ ملتا ہو. تو لیکن اللہ تعالیٰ جس کی صفت عدل بھی ہے, اس صفت عدل کا, جس کی صفت رحمت بھی ہے, اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اپنی امت کے ہر اس فرد کو جو کسی بھی طرح سے بیت اللہ پہنچ سکتا ہے اس کو یہ موقع حاصل ہے کہ وہ وہاں پہ جا سکے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں بھی ہم ہی ہیں, تو ہم نے وہ اتنا مشکل کر دیا ہے وہاں پہ کہ سوائے دھکم پیل کیے اپنے مسلمان بھائیوں کو ایذا پہنچائے اندر داخل ہونے کی صورت نہیں ہے. لیکن ذوق کی بات ہے, مسئلہ تو علماء کرام بیان کریں گے, لیکن اگر کسی کو دھکا دے کے اندر جانا ہو تو ہمارا دل گوارا نہیں کرتا. ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں تو یہ باہر بیٹھنا بھی ہمارے لیے اندر کے برابر قائم مقام کر دے. تیری ذات ہے, تیرے ہاتھ میں ہے, تیرا گھر ہے, اندر کسی مسلمان کو دھکا دے کے ہم نہیں جا سکتے. بہرحال بنا لیا گیا. اس وقت شروع سے اس کے کونے پہ ایک پتھر نصب تھا جس کو حجر اسود کہتے ہیں. یہ اس وقت ایک سنگل پیس میں تھا. آج جو تصویر نظر آتی ہے یہ مختلف ٹکڑے ہیں جو ایک چاندی کے حلقے میں گڑے ہوئے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. اس وقت ایک سنگل پیس تھا, ایک حصے کی صورت میں تھا. اس وقت اس موقع پر وہ جب اس بیت اللہ کو ڈھایا گیا اس مقصد سے کہ اس کو بنایا جا رہا ہے, وہ بیت نکال کر ایک طرف رکھ دیا گیا.
حجر اسود اس وقت بھی مقدس تھا، آج بھی مقدس ہے، اس وقت آج بھی لڑائی ہوتی ہے اس کو چومنے کے لیے، اس وقت بھی لڑائی ہوگی. تو اس کو نکالنے کے بعد جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کو تعمیر مکمل ہونے کے بعد اب نصب کرنا ہے. نصب کرنا ہے تو جھگڑا ہو گیا، کون نصب کرے گا؟ یہ تو اعزاز ہے، اعزاز تو کوئی ایک ہی حاصل کرے گا. ایک چھوٹا سا پتھر ہے، کتنے لوگ رکھیں گے؟ عربوں کی جو روایت ہے لڑنے کی وہ غیر معمولی روایت ہے. عربوں کیا ایک لڑائی ہے جو حرب داحس کہلاتی ہے، مشہور لڑائی ہے، 250 برس جاری رہی ہے. 250 برس، 250 برس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کم از کم 10 سے 12 نسلیں برباد ہوئی ہیں. 10 سے 12 نسلیں مسلسل لڑائی کا حصہ رہی ہیں. کس بات پہ لڑائی ہوئی؟ گھوڑا دوڑ میں اختلاف ہو گیا تھا. یہی ہوا ہوگا نا، گھوڑا آگے کیوں بڑھ گیا، یا اس نے دھکا دے دیا، یا اس نے بےایمانی کی، یہی ہوا ہوگا. اس سے زیادہ کیا ہوا ہوگا؟ اگر بیت اللہ پہ حجر اسود کی تنصیب کے مسئلے پہ جھگڑا ہو جاتا، جو بیت اللہ بھی مقدس ہے، حجر اسود بھی مقدس ہے، نسلوں سے نہیں صدیوں سے مقدس چلا آ رہا ہے، کتنے 100 سال لڑتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے آج تک لڑائی جاری ہوتی. اس موقع پر تلواریں نکل آئی ہیں، اختلاف ہو گیا ہے، جنگ چھڑ سکتی ہے. بالآخر کسی کے ذہن سے یہ ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے، ایک حل کرنے کے لیے ایک اشارہ بنتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح میں جو ہمیں یہاں نظر آئے گا بیت اللہ میں، اسے فیصلہ کرا لیں گے. صبح جو سب سے پہلے آ جائے. لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. صبح میں اگلے دن جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے آنے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم عرض کر چکے ہیں کہ صادق اور امین کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کے بارے میں دو رائے نہیں ہے، آپ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی منفی بات اس وقت تک موجود نہیں ہے. انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی یکم آز ہو کر کہا کہ ہمیں فیصلہ منظور ہے، ان کا ان سے کرا لو. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مقام اعزاز ہے. آپ آئیں، اٹھائیں، رکھ دیں. اختلاف ختم ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے، یکسو ہو کر سب کا اعلان ہے کہ آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ رکھ دیں. اچھا آپ خود نہیں رکھتے، اپنے چچا کو بلا لیں، اپنے چچا کے اولادوں کو بلا لیں، اپنے بنو ہاشم کو بلا لیں. قریش کو کہتے ہیں، قریش تو خیر سارے ہی تھے. نہیں، آپ نے کہا ایک چادر لاؤ، چادر منگا لی گئی، اپنے دستے مبارک سے اس پہ رکھ دیے، جہاں رکھا ہوا ہوگا دور محفوظ. پھر تمام وہ جو 10-12 بڑے قبائل تھے ان کو کہا اپنا اپنا نمائندہ دو. نمائندے کو کہا کہ اس کا ایک پلو پکڑو. خود آپ تشریف لے گئے ساتھ اور بیت اللہ کے اس کونے پر جا کے جہاں پہ آج نصب ہے، اپنے دستے مبارک سے اس کو نصب کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں سبق دیا کہ جب کوئی اعزاز کا مرحلہ ہو تو وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا جائے گا، اس کو بانٹ کے کھایا جائے گا. جتنا زیادہ ممکن ہو سکے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، لوگوں تک پہنچایا جائے گا، لوگوں کو شریک کیا جائے گا. نیکی کے کام میں، اعزاز کے کام میں لوگوں کو شریک کرنے سے برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یا یہ کہ اس سے احتراز کرنا کوئی اعزاز اور فضیلت کی بات نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں جو آج ہم سے متروک ہیں، اور یہ واقعہ بھی ولادت سے پہلے کا ہے اور بعثت سے پہلے کا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت عام ہے، آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہر شخص آپ کے دنیا میں آنے کے بعد سے آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ جو فائدہ جس نسل نے اٹھایا ہے ان میں سے بہت کم لوگ بعد میں مسلمان ہوئے. ظاہر ہے کہ کچھ تو مر گئے، کچھ بچے تو اختلاف میں، لڑائی میں بعد میں مر گئے، کچھ بعثت سے پہلے مر گئے، کچھ بعد میں اسلام بھی لے آئے. ہر شخص تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن آپ کی رحمت ان کو حاصل رہی ہے اس معنی میں کہ ان کا اختلاف حل ہوا، ان سے جنگ اور جدل دور ہوا، اور ان کو لڑائی سے نکال کر پرامن ماحول عطا کیا. یہ حجر اسود کی تنصیب ہے. حجر اسود
بہت مدت تک وہاں پہ ایک سنگل پیس کی صورت میں نسب رہا ہے. قرامتہ کا دور جو فاطمی عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے اور اس کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ایشوز ہیں. اس دور میں یہاں پہ باقاعدہ حملہ ہوا ہے اور پھر قرامتہ یہاں کچھ عرصے کچھ وقت مدت حکمران رہے ہیں زبردستی. پھر ان کو یہاں سے جب بھگایا گیا تو وہ جاتے ہوئے یہاں سے حجر اسود اٹھا کے لے گئے ہیں، اور مطلب چھین کے لے گئے. بعد میں پھر ان سے وہ لیا گیا، حاصل کیا گیا لڑائی کے ذریعے، اور بعد میں اس میں نصب کیا گیا. تو اس ڈھینگا مشتی میں اور چھینا جپٹی میں اس کے کئی ٹکڑے ہوئے، پھر ان کو جوڑنے کے لیے ایک حلقہ بنایا گیا اور اس میں اس کو نصب کیا گیا. اس لیے آج یہ ایک ٹکڑے میں نہیں ہے بلکہ کچھ ٹکڑوں کی صورت میں ہے. تھوڑا سا ہم وقفہ کرتے ہیں نماز، اور نماز سے پہلے اگر چائے تیار ہے تو وہ آپ کو پیش کی جائے.